السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے آج اس بابرکت دن میں، اس بابرکت مجلس میں، اس بابرکت مقام پر مجھ ناچیز کو آپ تمام احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو برکت کی مجلس بنا دے۔ اس مجلس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں زیادتی، ہمارے علم میں اضافہ، ہمارے کردار میں اصلاح کا ذریعہ اللہ تعالی اس مجلس کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس زمین پر ہم انسانوں کو بسایا، اور اس زمین پر بسنے والے دوسرے جانداروں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو خصوصی فضیلتیں اور عنایتیں ہم پر اللہ رب العالمین نے کی ہیں۔ زمین پر اکیلے ہم انسان ہی نہیں بستے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے علاوہ بھی بے شمار قسم کی مخلوقات کو، جانداروں کو اس زمین پر بسایا ہے۔ پر زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل بنایا ہے، بہت یونیک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو دنیا میں بسنے والے کسی اور جاندار کو نہیں دی گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد پر خصوصی طور پہ کرم کیا ہے۔ زمین پر حضرت آدم کی اولاد کے علاوہ بھی مختلف طرح کے جاندار بستے ہیں، پر ان ساری مخلوقات میں جو زمین پر بستی ہے، انسان سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اسپیشل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی کوالٹیز بہت ساری ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں، وہ انسانوں کے علاوہ زمین پر بسنے والی کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ انہی کوالٹیز میں سے ایک بڑی زبردست کوالٹی، ایک بہت اہم ترین صفت ایسی انسان کو دی گئی ہے جو انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی، وہ صفت حیا، حیا، شرم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں حیا کا شعور رکھا ہے، اس کو شرم کرنے کا، شرمانے کا ایک ایسا شعور اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچر میں رکھا ہے جو دنیا میں دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے نا۔ حیا کرنا اور شرم کرنا انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو اس میں اور جانوروں میں فرق کرتی ہے۔ جانور اور انسان میں جو بہت زیادہ فرق ہے نا، بہتر، جانوروں میں اور انسانوں میں جو بنیادی فرق ہے، اس میں سے ایک فرق کیا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے حیا کا شعور دیا ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ، جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا نہیں رکھی ہے۔ اسی حیا کا نتیجہ ہے کہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں صرف انسان ہے جو لباس پہنتا ہے، باقی اور کوئی مخلوق زمین پر بسنے والی لباس نہیں پہنتی۔ اور کسی مخلوق میں یہ شعور نہیں ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپانا چاہیے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شعور، حیا کا یہ احساس اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے اندر رکھا ہے، اسی لیے انسان لباس پہنتا ہے، اپنے جسم کے حصوں کو، بعض حصوں کو وہ ڈھانکتا ہے، دوسرے انسانوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ یہ حیا کا شعور ہے، اسی وجہ سے انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے
تو وہ بند کمرے میں جاتا ہے, دور کہیں میدان میں جا کر کے قضائے حاجت اپنی ادا کرتا ہے, ٹوائلٹ میں جاتا ہے. اسی حیا کا شعور ہے کہ جو ایک جنسی عمل ہوتا ہے ایک عورت اور مرد کے درمیان میں, انسان اس کو چھپ کر کے کرتا ہے, پردے میں کرتا ہے, بند گھر کے اندر کرتا ہے. یہ سارے جو نتائج ہیں یہ کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی ہے, حیا رکھی ہے. اس حیا کا نتیجہ ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں. تو گویا کہ لباس جو ہے نا ہمارا, وہ ہماری فضیلت ہے. لباس وہ خصوصیت ہے ہماری جو ہم کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے, جانوروں سے الگ کرتی ہے. یہ ہمارے لیے شرف ہے لباس ہمارا. اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارے اس شرف کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس کو ہماری یہ فضیلت کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ شیطان. شیطان کو انسان کی کوئی فضیلت برداشت نہیں ہے, تو اس کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ انسان لباس پہنے. اس لیے شیطان کے جو بڑے بڑے مشن ہیں انسانوں کے خلاف نا, اس میں سے ایک بہت بڑا مشن کیا ہے؟ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو برہنہ کر دو, ننگا کر دو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مشن ہے, اس کا ٹارگٹ ہے. اس کی زندگی کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ انسان کو ننگا کرنا, بے لباس کر دینا, اس سے اس کی لباس کی فضیلت چھین لے کر اس کو برہنہ کر دینا. یہ شیطان کی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے, اور ہر زمانے میں یہ شیطان کرتا رہا ہے. خود قرآن مجید ہم سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے آدم کی اولاد, شیطان تم کو اپنے فتنے کا شکار نہ کر لے. شیطان سے خبردار رہو, شیطان کے بہکاوے میں نہ جانا. جیسے اس نے اپنے فتنے کا شکار کیا تھا تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو جنت سے نکال دیا تھا. کیوں نکالا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. شیطان کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان سے ان کا لباس چھین لے تاکہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے شیطان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو برہنہ کرنا, ننگا کرنا, بے لباس کرنا. یہ شیطان کا ٹارگٹ تھا. اسی دور سے شیطان اپنے اس فتنے کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے کہ انسانوں کو بے لباس کیا جائے, اور ہر دور میں شیطان کوششیں کرتا رہا ہے. یہ بے لباس کرنے کی کوشش کبھی مذہب کے نام پر ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے نام پر بہت سارے مشرکین کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, مکہ کے جو مشرکین تھے اور عرب کے جو مشرکین تھے ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر کپڑوں کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے دین کے نام پر. اس نے انسان کو دین کے نام پر ننگا کر دیا. جب حجۃ الوداع کا موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو بیچ کر کے اعلان کروایا آج کے بعد سے کوئی کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا. الگ الگ مذہب میں ننگے پن کو دینداری بنا دیا شیطان نے. ہندوستان میں آپ دیکھیں گے بہت سارے مذاہب میں ننگا پن جو ہے نا وہ دین ہے ان کا. ہاں, جین مذہب میں خاص طور پہ ایک دگمبر ایک فرقہ ہے ان کا, وہ لباس نہیں پہنتے. وہ لوگ, ان کے بابا لوگ بالکل ننگے دھڑنگے رہتے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دکانوں وغیرہ پہ تصویریں بھی لگی ہوتی ہے, راستے میں بھی وہ ننگے چلتے ہیں. بلکہ ان کے ہاں تو باقاعدہ شرمگاہوں کی عبادت ہوتی ہے, لنگ پوجا, یونی پوجا ہوتی ہے. کبھی کبھی دین کے نام پہ آپ دیکھیں گے یہ ابھی میلے جو لگتے ہیں ملک کی اکثریت کے, اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے بابا جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے رہتے ہیں. ان کے یہاں وہ دین ہے. کبھی دین کے نام پہ ننگا کرتا ہے, کبھی فیشن کے نام پہ ننگا کرتا ہے, کبھی آزاد خیالی کے نام پہ ننگا کرتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ انسان کو جانوروں کے درجے پہ لے آؤ. دیکھنے میں ایک انسان اور جانور کے درمیان سب سے پہلا فرق کیا ہوتا ہے؟ لباس کا. جانور اور انسان میں بھائی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, جانور کو عقل نہیں دی. انسان کو زبان دی ہے, جانور کو زبان نہیں دی. جانور اور انسانوں میں بہت سارے فرق ہیں, لیکن سب سے پہلا فرق کیا ہے جو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسا کریچر ہے جو لباس پہنتا ہے.
جانور لباس نہیں پہنتے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو بھی اس سے لباس چھین کر کے اس کے اور جانور کے درمیان کا فرق ختم کر دو, جانوروں کی طرح اس کو بنا دو. ہر زمانے میں شیطان یہ کوشش کرتا رہا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں شیطان اپنے اس مشن میں جتنا کامیاب ہے کسی بھی دور میں اتنا کامیاب نہیں ہوا. آج کے دور میں یعنی کچھ نہ کچھ فحاشی, بے حیائی, بدکاری ہر زمانے میں انسانی تاریخ میں رہی ہے, لیکن فحاشی کو, بے حیائی کو, بے لباسی کو, ننگے پن کو کبھی بھی مہذب لوگوں کی عادت نہیں سمجھا گیا. ہر معاشرے کے اندر مہذب, تعلیم یافتہ, سمجھدار, باشعور, عزت دار گھرانوں کی علامت کیا رہی ہے کہ بھائی وہ لباس پہنتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بے لباسی یہ ہر زمانے میں غیر مہذب اور جنگلی قسم کے انسانوں کی علامت سمجھی گئی ہے. جنگلی لوگ لباس نہیں پہنتے. انڈیا میں پرانے ادوار میں آپ معلوم کریں گے نا کہ عام طور پہ جو بے لباسی ہے وہ جن لوگوں کو نچلے طبقے کے لوگ سمجھا جاتا تھا نا, ان کے یہاں پر عام تھی. آپ کے ساؤتھ میں بعض علاقے ایسے تھے نا انگریزوں کے زمانے میں, اس سے پہلے ہی, جہاں دلت عورتوں کو بلاؤز پہننے کی اجازت نہیں تھی. بلاؤز جو ہے وہ دلت عورتیں نہیں پہن سکتی تھیں, بلکہ اگر کوئی دلت اور پچھڑے طبقے کی عورت اگر بلاؤز پہن کر کے اپنا سینہ چھپانا چاہے تو اس کو اس کے لیے الگ سے ٹیکس دینا پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ بلاؤز پہننا, اپنے جسم کو چھپانا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اونچے گھرانے کے لوگ ہیں نا یہ ان کا حق ہے کہ اپنے جسم کو چھپائیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر لباس, اچھا لباس پہننا یہ مہذب لوگوں کی علامت سمجھی جاتی تھی, اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے, ہر مذہب کے ماننے والوں میں یہ, کیونکہ یہ انسان کی فطرت کا, اس کے نیچر کا حصہ ہے نا, تو ہر مذہب کے ماننے والے مناسب لباس پہنتے تھے. ہندو مذہب کی عورتیں گھونگھٹ ڈالتی تھیں. آج بھی آپ راجستھان وغیرہ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بوڑھی عورتیں بھی اگر کوئی غیر مرد سامنے آیا تو وہ گھونگھٹ ڈال کے رکھتی ہیں. کرسچنز میں آپ دیکھیں جو ان کی ننز ہوتی ہیں وہ اسکارف پہنتی ہیں, باقاعدہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتی ہیں. آپ اسرائیل کی جو ابتدائی تصویریں دیکھیں گے نا, جب اسرائیل بسنا شروع ہوا ہے, جیسے ہمارے یہاں پرانے زمانے میں پورا ایک نقاب ہوتا تھا نا, ڈھانپ کر کے رکھتے تھے پورا اوپر سے پردہ ڈال کر کے, اس نقاب میں آپ کو یہودی عورتیں دکھیں گی. ہر زمانے میں لباس جو ہے وہ شریف لوگوں کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ شریف لوگ, ان کے گھر کی عورتیں پردے میں رہتی ہیں, مکمل لباس پہنتی ہیں. شیطان نے آج کے دور میں کیا کیا ہے؟ شیطان نے آج کے دور میں لباس پہننے کو بد تہذیبی اور ننگے پن کو فیشن کا نام دے دیا. شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک شیطان کی ٹرک ہے. شیطان جب بھی معاشرے میں کوئی برائی عام کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس برائی کا ٹائٹل اچھا لگا دیتا ہے. یہ شیطان کی ہر زمانے میں برائی عام کرنے کا شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ برائی کی پیکیجنگ کرو. شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی مارکیٹنگ کرتا ہے, اور اس پیکیجنگ اور مارکیٹنگ میں اس کی سب سے مؤثر ٹرک کیا ہوتی ہے کہ برائی کو اچھا ٹائٹل دے دو, اچھائی کو برا ٹائٹل دو اور برائی کو اچھا ٹائٹل دو. یہ شیطان کا ہمیشہ کام رہا ہے. آج کے دور میں کیا کیا ہے شیطان نے؟ ننگے پن کو عام کرنے کے لیے اس ننگے پن کو خوبصورت ٹائٹل دے دیا ہے. کیا؟ فیشن. آج جتنا بھی ننگا پن معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے کس عنوان سے پھیل رہا ہے؟ فیشن کے نام سے. تو یہ فیشن ہے. کوئی لڑکی کچھ کپڑوں کے چھتڑے پہن کر کے, کبھی رسی پہن کر کے, کبھی وائر پہن کر کے آ رہی ہے, فوٹو کھنچا رہی ہے, انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہی ہے. کس عنوان سے؟ فیشن ہے, فیشنیبل ہے. ہاں, اس کو بولڈنس کا نام دیا کہ بولڈنس, کانفیڈنس کا نام دے دیا ہے. جو عورت جتنا کم کپڑے پہنے جدید تہذیب کے اعتبار سے اتنا ہی بولڈ ہے وہ, اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے وہ عورت. کیوں؟ کیونکہ اپنے جسم کے حصوں کو دکھانے میں شرماتی نہیں. بے شرمی کو اس نے آزاد خیالی کا نام دے دیا ہے.
ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ، اور شیطان نے بہت جو ہے نا وہ عقل مندی سے اپنے اس فتنے کو پھیلایا ہے کہ معاشرے کے اندر جو عورت جتنا کم لباس پہن رہی ہے اتنی ہی آزاد خیال ہے. ہاں، ننگے پن کو اس نے آزاد خیالی کا نام دے دیا ہے کہ لبرل ہے. ایک معاشرے کے اندر کسی عورت کی کلاس اس کے کپڑوں کے حساب سے طے ہوتی ہے. جتنا زیادہ لباس اتنے ہی پرانے خیالات کی ہے، اور جتنا کم لباس پہنتے ہی اتنی آزاد خیال ہے. یہی صورتحال ہے نا. اگر کوئی مسلمان عورت آج کے دور میں نقاب پہن کر کے، ماشاءاللہ چہرے پہ نقاب ڈال کے، برقعے پہن کر کے، ہاتھ میں گلوز لگا کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، تو جدید تہذیب کیا کہتی ہے؟ یہ دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں. تو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں. ابھی دیکھیے آج کل ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، وہ جو بہار کے ایک سر ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ خان سر. اس بیچارے نے اپنی بیوی کو گھونگھٹ ڈلوایا ہوا ہے. وہ کوئی پردہ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک مقامی رسم ہے کہ عام طور پہ عورتیں اس قسم کی مجلسوں میں، اس نے خود کہا کہ ہمارے یہاں کی رسم ہے، چلن ہے کہ بھئی ہمارے یہاں شادی میں عورتیں گھونگھٹ ڈال کر کے رکھتی ہیں. پوری ہندوستان کے سارے مسائل چھوڑ کر کے ٹویٹر پہ سارے لوگ اس کی عورت کے گھونگھٹ پہ اعتراض کرنے پہ تلے ہوئے کہ یہ اتنے شکشک اور اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس دقیانوسی خیال سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے. ان کے نزدیک ایک پردہ ڈال دینے سے تعلیم یافتہ آدمی بھی دقیانوسی خیالات کا ہو جاتا ہے. کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، پرانی سوچ کے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ عورت کو پردہ کرا رہے. آپ کا خیال، آپ کی کلاس، آپ کے تعلیم، آپ کے نظریے سے نہیں، اس سے طے ہوتا ہے کہ آپ اپنی عورت کو کتنا لباس پہنا. اور جیسے جیسے یہ لباس کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے آزاد خیال ہے انسان. ہاں، آزاد خیالی کی علامت یہ بتا دی گئی ہے کہ اب لباس جتنا کم ہوگا انسان اتنا ہی آزاد خیال ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت اگر اپنے بغیر لباس کے کہیں سمندر کنارے بیٹھ کر کے سن بات لے رہی ہے تو بولیں گے یہ بہت لبرل مائنڈیڈ لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، اپر کلاس کے لوگ ہیں. یہ شیطان نے ہر زمانے میں، شیطان کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے کہ برائی کو اچھا ٹائٹل دو اور اچھائی کو برا ٹائٹل دے دو. حضرت آدم کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا. حضرت آدم کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ فلاں پیڑ ہے، اس کے قریب بھی مت جانا. اب ابلیس کو بہکانا تھا حضرت آدم کو اور اس پیڑ کا پھل کھلانا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دیا. کیا نام دیا؟ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. کہا آدم و حوا سے کہا کہ میں تم کو بتاؤں جنت میں شجرۃ الخلد کہاں ہے. شجرۃ الخلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا ٹری آف ایٹرنیٹی. ہاں، ہمیشہ زندہ کر دینے والا پیڑ، امر کر دینے والا پیڑ. وہ ایسا پیڑ تھا جس کا پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم جنت سے نکالے جانے والے تھے، لیکن کیونکہ اس کو حضرت آدم کو بہکانا تھا نا، تو حضرت آدم سے اس نے کیا کہا؟ میں تم کو شجرۃ الخلد بتاتا ہوں کہاں ہے. اس کا پیڑ کا نام، ٹائٹل بہت اچھا دیا. شیطان جو ہے نا وہ گناہوں کی اچھی سی لیبلنگ کر دیتا ہے، اس کو ٹائٹل اچھا دے دیتا ہے تاکہ آدم کی اولاد کو بہکا سکے. وہ حضرت آدم کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، ہمارے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. وہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں بھائی، زنا، بدکاری، خباثت، شیطان کو اس کو عام کرنا ہے نا. اب زنا کو زنا کے عنوان سے تو عام نہیں کیا جا سکتا، بدکاری کو بدکاری بول کر کے پروموٹ نہیں کیا جا سکتا نا. تو اس نے زنا کو اور بدکاری کو خوبصورت خوبصورت عناوین دے دیے. اس نے زنا کو نام دے دیا ہے لو، عشق، محبت. یہ ہماری بچیاں بیچاری معصوم ہوتی ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا. بھائی جس مرد کو ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنا ہے اس سے یہ تو نہیں بولے گا نا میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نہیں بولے گا. ایسے تو اس کا چانس نہیں بننے والا. تو آدمی یہ کہنے کے بجائے کہ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں نا، لڑکا کہتا ہے آئی لو یو. اس آئی لو یو کے پیچھے اصل میں یہی خواہش چھپی ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. یہ ہماری معصوم بچیاں سمجھ نہیں پاتی ہیں.
کبھی کسی مسلمان لڑکے کے، کبھی کسی کافر لڑکے کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی عزت اس کے حوالے کر دیتی ہیں. یہ لڑکے، خاص طور پہ میری بہنیں سنیں، نوجوان بچیاں سنیں، یہ لڑکے محبت کا نام لے کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. محبت کچھ نہیں ہوتی ہے. آج کے دور میں زنا محبت کے نام سے کیا جا رہا ہے. ہاں، آج کے دور کی محبت یہی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، محبت ہو گئی پوری چلو کپڑے پہنتے ہیں. آج کے زمانے میں محبت اسی حقیقت کا نام ہے کہ محبت پوری ہو گئی اب کپڑے پہن لو. یہ محبت ہے ہمارے معاشرے کی. ایک بچی سمجھ نہیں پاتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں جو سب سے بڑا خزانہ دیا ہے وہ آپ کی عزت ہے. ایک لڑکی کا سب سے بڑا خزانہ اور سرمایہ اس کی عزت ہے. اور اپنے خزانے کے دروازے بیک ڈور سے آنے والے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ پیچھے والے دروازے سے آ کر کے آپ کو لو لیٹر نہیں لکھے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ کو جہنم کے راستے پر نہیں چلائے گا. آپ سے جس کو سچی محبت ہوگی نا وہ سامنے سے آئے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ سے رابطہ نہیں کرے گا، وہ آپ کے باپ سے رابطہ کرے گا، نکاح کا پیغام بھیجے گا، خطبہ دے گا آپ کو، آپ کے بھائی سے رابطہ کرے گا. اسلامی شریعت میں جو ایک مسلمان لڑکی ہوتی ہے نا وہ شہزادی کی طرح ہوتی ہے. وہ اپنے سنگھاسن پہ بیٹھی ہے، ہر ایرا گیرا نتو خیرا اس سے اپروچ نہیں کر سکتا. جس کو اس تک پہنچنا ہے پہلے اس کے باپ تک پہنچنا پڑے گا، اس کے بھائی تک پہنچنا پڑے گا نکاح کا پیغام لے کر کے. اس کے بھائی نا اس کے دربان ہیں، جیسے شہزادیوں کے دربان ہوتے ہیں نا دروازے پر حفاظت کرنے کے لیے شہزادیوں کی. مسلمان لڑکی ایک شہزادی کی طرح ہے، اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی. کوئی بھی ایرا گیرا نتو خیرا ڈائریکٹ اس تک نہیں پہنچ سکتا. اس تک پہنچنا ہے پہلے اس کے باپ سے ملو، اس کے بھائی سے ملو. جیسے پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے گرد میں کانٹے لگا دیے ہوتے ہیں، کانٹے پیدا کر دیے ہوتے ہیں. ایک لڑکی بہت خوبصورت پھول کی طرح ہے، ہر بڑھنے والا ہاتھ اس کو توڑ نہ لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پھول کی حفاظت کے لیے جو اس کے گارڈین ہیں نا اس کے کانٹوں کی طرح اس کے گرد کھڑے کر دیے. یہ ہماری بچیاں نہیں سمجھ پاتی. لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں. ہاں، 2-4 شاعری کسی نے لکھ کر کے بھیج دی، 2-4 محبت کے الفاظ لکھ کر کے بھیج دیے. ان لفظوں کے اور تعریفوں کے جال میں ایک عورت کو پھنسانے کے لیے آدمی سب سے پہلا جال کیا پھینکتا ہے؟ تعریفوں کا جال. یہ شاعریاں لکھ لکھ کر کے بھیج رہا ہے. ہاں، یہ اصل میں دل کا نام لے کر کے اس کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ دل کا نام لے کر کے اس کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے. بھائی جس کو ایک عورت سے سچی محبت ہوگی وہ اس کو جہنم کے راستے پہ لے کر کے نہیں جائے گا. زنا کرنے کے لیے تیار ہے، بڑی بڑی شاعریاں لکھ کر کے بھیج رہا ہے. اسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو شاعریوں کی جگہ جہیز کی لسٹ بن جاتی اتنی بڑی. ہاں، نکاح کرنے کے لیے جہیز کی لسٹ ہے اور زنا کرنے کے لیے شاعری کی لسٹ ہے اتنی بڑی. یہ ہر دور میں شیطان یہی کرتا ہے. اس نے گناہوں کو اچھے اچھے ٹائٹل دے دیے ہوتے ہیں، محبت، عشق. پرانے دور میں نا ایک بڑا گندا لفظ استعمال ہوتا تھا، اب تو وہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. بغیر نکاح کے کسی عورت کو اپنے پاس رکھنا ہر معاشرے کے اندر جرم سمجھا جاتا تھا. ایسی عورتیں جو بغیر نکاح کے کسی آدمی سے تعلق رکھیں، بہت گندا لفظ ایک ہوتا تھا، رکھیل. ایسی عورتوں کو کیا کہا جائے؟ بہت گندا لفظ ہے، کیونکہ یہ تعلق ہی گندا ہے نا. گندے تعلق کے لیے اچھا نام تھوڑی رکھا جائے گا. یہ تعلق گندا ہے تو اس کے لیے گندا لفظ گالی ہوتی تھی یہ رکھیل کہنا کسی کو. اب رکھیل کو رکھیل بول کر کے تو نہیں پروموٹ کیا جا سکتا ہے نا، تو شیطان نے اس کو خوبصورت سا نام دے دیا، لیو ان ریلیشن. لیو ان کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن ہمارے معاشرے کی گندی حقیقت ہے. 10 مسائل میرے پاس آئے حیدرآباد سے، بنگال سے. کوئی لڑکی ماں باپ نے چھوڑ دیا، جاؤ جاب کرو پیسہ کماؤ، ممبئی میں آ کر کے کسی کافر لڑکے کے ساتھ بغیر نکاح کے کمرے میں رہ رہی ہے. نام کیا دیا اس تعلق کو؟ لیو ان میں. ہاں، آپ کے گلبرگے کی لڑکیاں حیدرآباد میں جا کر کے لیو ان میں رہ رہی ہیں کسی آدمی کے ساتھ.
شادی نہیں کیا، رہ رہی ہیں بغیر حتیٰ کہ مجھ سے دبئی میں بعض لوگوں نے مجھے فون کیا، مجھ سے کہا کہ شیخ اس موضوع پر بات کریے، ہندوستان سے بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں دبئی میں جا کر کے جاب کرو بغیر محرم کے، دبئی میں آ کر کے وہ ہندو کے ساتھ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ ایک کمرے میں میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اتنا گرا ہوا مسلم معاشرہ کبھی نہیں تھا. ہم نے جو مسلم معاشرہ آج سے 10-15 سال پہلے دیکھا تھا، اس میں تو ایک لڑکی اسکول بھی جاتی تھی نا تو اکیلے نہیں جا سکتی تھی، اس کا باپ چھوڑنے کے لیے جاتا تھا اسکول، اس کی ماں نقاب پہن کر کے چھوڑنے کے لیے جاتی تھی، چھٹی ہوتی تھی تو لینے کے لیے جاتی تھی. اس کو بازار میں کوئی ضرورت کا سامان خریدنے جانا ہوتا تھا تو چھوٹے بھائی کو ساتھ میں بھیجا جاتا تھا، آپ ہی کے ساتھ جاؤ واپس ساتھ میں آنا. یہ معاشرہ 10-15 سالوں میں اتنا تبدیل ہو گیا، تعلیم کے نام پہ، جاب کے نام پہ، ممبئی سے گلبرگہ سے لڑکی بنگلور جا رہی ہے، حیدرآباد جا رہی ہے، اکیلے رہ رہی ہے، کوئی اس کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ انڈیا سے لڑکیاں دبئی جا کر کے رہ رہی ہیں اکیلے. کہ سارا شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہی کرتا ہے، وہ بے حیائی کو، فحاشی کو، زنا کو اس نے یہ خوبصورت ٹائٹل دے دیے. ہاں، کانفیڈنس، آزادی، اس کو آزادی کہا جا رہا ہے کہ یہ آزادی ہے عورت کی. یہ عورتوں کی آزادی نہیں ہے، یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی ہے. جدید تہذیب جس کو عورتوں کی آزادی کہتی ہے، یہ عورتوں کی آزادی نہیں ہے، یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی ہے. کہ عورتوں تک پہنچنے، اگر جدید تہذیب کے لوگ، یہ ماڈرن کلچر کے لوگ واقعی آزادی کے اتنے علمبردار ہوتے تو بھائی آزادی یہ بھی تو کہ ایک عورت جیسا لباس پہننا چاہتی اس کو پہننے دو. کیوں تم کو پرابلم ہو رہا ہے؟ اگر ایک عورت نقاب پہن کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، بھائی دین کے نام پہ نہیں، فریڈم آف چوائس کے نام پر تو اس کو آزادی دو، اس کی مرضی وہ جو لباس پہنے. ایک دلہن اگر اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھانا چاہ رہی ہے، تم کون سا ٹھیکیدار ہو کہ اس کو مجبور کرو کہ وہ اپنا گھونگھٹ اٹھائے؟ تو اس کا فریڈم ہے، اس کی چوائس ہے، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی. یہ آزادی، یہ عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے جدید تہذیب کے علمبردار، یہ حقیقت میں عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. ان کو پرابلم عورتوں کی پابندی سے نہیں ہے، عورتوں کی گرد لگی ہوئی پابندی سے ہے جو ان کو عورتوں تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے. واللہ جس قسم کے فحاشی کے مناظر شیطانی طاقتوں نے آج عام کر دیے. مطلب بھائی ہر دور میں زنا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زانی لوگ تھے، پر زنا کو کوئی قابل تعریف چیز نہیں سمجھا جاتا تھا. زنا ایک برائی تھی، بدکاری کو بری چیز سمجھا جاتا تھا، چھپ کر کے کیا جاتا تھا، بدکاری کبھی قابل فخر چیز نہیں تھی. حضرت ہند ابو سفیان کی بیوی جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں بیعت کرنے کے لیے اسلام کی، اسلام انہوں نے قبول کیا، تو عورتوں سے اللہ کے نبی جو بیعت لیتے تھے نا، اس میں سے ایک یہ وعدہ ہوتا تھا کہ وعدہ کرو کہ تم زنا نہیں کرو گی. بیعت لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے. تو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وعدہ کرو کہ تم زنا نہیں کرو گی، تو فوراً ہند نے کہا اتزنی الحرہ، کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ ہاں، یعنی عربوں میں بھی جو زنا ہوتا تھا نا، آزاد اور شریف عورتیں زنا نہیں کرتی تھیں، وہ عام طور پہ لونڈیاں ہوتی تھیں جن کے مالک ان کو مجبور کر کے ان سے بدکاری کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں منع فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ، کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو زنا پہ مجبور مت کرو. منع کیا اللہ کے نبی قرآن مجید میں. عام طور پہ لونڈیوں سے زنا کرا، شریف عورتیں زنا نہیں کرتی تھیں. آج کے دور میں زنا کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بچے پیدا ہو رہے، شادی ہوئی نہیں ہے. ہاں، کیا نام ہے اس کا، وہ بہت بڑا فٹ بالر رونالڈو، 5 بچے اس کے ہو گئے اس کی گرل فرینڈ سے. وہ بول رہا ہے کہ میں اب ایسا سوچتا ہوں کہ شادی کر لینا چاہیے مجھ کو. ہاں، سیلیبریٹی ہے، اس کے دنیا میں اس کے فینس کی تعداد ہے ملینز میں، ابھی تک شادی نہیں کی اس نے، اور بچے ہو رہے ہیں، تو کوئی ایپ کی بات نہیں. شادی کے بغیر بچے پیدا کرنا، مطلب آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ کسی پرانے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں اس کا رواج ہی نہیں تھا. اس کے 5 بچے ہو گئے اور سوچ رہے ہیں. کیا کیا ہے نا یورپین کلچر نے، مغربی کلچر نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے.
ہاں، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک مرد اب شادی سے ڈرنے لگا ہے، اس کو زنا سہولت والا لگتا ہے. شادی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، عورت کسی بہانے سے طلاق لیتی ہے، اور جب آدمی طلاق دیتا ہے پوری آدھی پراپرٹی اس کو دینا پڑتا ہے اپنی بیوی کو. ابھی یہ بل گیٹس نے طلاق دی ہے نا اپنی بیوی کو، آدھی پراپرٹی اس کے نام پہ کرنی پڑی. تو شادی شیطان کیا کرتا ہے، حلال کو بہت مشکل بنا دو تاکہ لوگ خود بخود حرام کی طرف چلے جائیں. انڈیا میں آپ دیکھیں کتنے کرکٹرز کے ساتھ، بالی ووڈ ایکٹرز کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. شادی ہوتی ہے، 2-4 سال رشتہ چلتا ہے، پھر عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اچھی خاصی رقم طلاق کے نام پہ لے کر کے جاتی ہے. بعض عورتوں نے تو باقاعدہ اس کو کاروباری بنا لیا ہے. یہ تصور کبھی بھی انسانی معاشرے کے اندر زنا اتنا ہوتا تھا، زنا چھپ کر کے ہوتا تھا، اس کو برائی سمجھا جاتا تھا، رذیل لوگوں کی صفت تھی، معاشرے کے برے اور گندے لوگوں کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ بدکار ہوتے ہیں. شرفا کو، عزت دار لوگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. آج تو شادی سے پہلے بدکاری ہو رہی ہے، بچے ہو جا رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے 3 مہینے کے بعد بچہ ہو جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ان کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بے حیائی کو معاشرے میں شیطان نے اتنا عام کر دیا ہے، زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے معاشرے کے اندر. زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، زنا بک رہا ہے معاشرے کے اندر. ہورڈنگز پر زنا ہے، موبائل میں زنا ہے، سوشل میڈیا پہ زنا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں زنا ہے، پرنٹ میڈیا پہ زنا ہے. اخبار سے لے کر کے، میگزین سے لے کر کے، موبائل تک، ہر جگہ شیطان نے فحاشی کا ایک جال بچھایا ہوا ہے. ایون ہم اس مسجد میں بیٹھ کر کے کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس نے کسی نامحرم عورت کی تصویر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہاں. بے حیائی کا جال ایسے معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا ہے کہ آپ نے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. واللہ اتنا اس نے فحاشی کو عام کر دیا، انسان کی شہوت کو ابھارا جا رہا ہے، اس کو جانور بنا دیا گیا ہے بالکل. نہ آنکھیں محفوظ ہیں، نہ ہاتھ محفوظ ہیں، ہر طرح کا زنا معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے. پھر ایسے میں جب کہیں کوئی ریپ کا کیس ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا چلاتا ہے کہ یہ بھیڑیے کہاں سے آ جاتے ہیں معاشرے کے اندر. بھائی یہ جو بلاತ್ಕಾری بھیڑیے ہیں یہ تو آپ کا میڈیا پیدا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریپسٹ کہاں سے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں. یہ ہمارا جو میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ بلاತ್ಕಾری پیدا کرنے کے پروڈکشن ہاؤس ہیں. یہیں سے بلاತ್ಕಾری پیدا ہو رہے ہیں. یہ ریپسٹ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا انسانوں کی شہوتوں کو پہلے ابھارتا ہے، پھر اس کے لیے حلال راستے بند کر دیتا ہے. تو جب ایک انسان کی شہوت ابھرے گی، حلال دروازے اس کے لیے بند ہوگے، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر بلاತ್ಕಾری ہی بنے گا نا. یہ بلاತ್ಕಾری معاشرے میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا پیدا کر رہا ہے یہ بلاತ್ಕಾری. ابھی دیکھیے کلکتہ کا ریپ کیس ہوا، بہت مشہور. ایک میڈیکل کالج میں پڑھنے والی بچی کو ایک جانور صفت انسان نے اس کی نہ صرف عزت لی، اس کی جان بھی ختم کر دی. جب تفصیلی رپورٹ آئی تو کیا پتا چلا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا بلاತ್کار سے پہلے، اور اس نے اپنی ویڈیو پر، موبائل پر فحش ویڈیوز دیکھے تھے. یہ فحش ویڈیوز نے اس کے شہوت کو ابھارا، اور جب اس کو کوئی نہیں ملا، نشے کی حالت میں ایک معصوم سی بچی کی زندگی اس نے خراب کر دی. یہ ہمارا میڈیا، یہ مطلب آپ سوچیں بلینز آف ڈالر کے جو پورن انڈسٹری ہے دنیا بھر کی، بلینز آف ڈالر کا ان کا ٹرن اوور ہے، بلینز آف ڈالر کا. تو یہ شیطانی طاقتیں معاشرے میں فحاشی پھیلانے پر تلی ہوئی ہیں. ایسے میں کہیں کوئی ریپ کا کیس ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بعض لیڈر قسم کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہندوستان میں بھی بلاತ್کاریوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو سعودی عرب میں دی جاتی ہے. ہینگ دا ریپسٹ، ریپ کرنے والے کو پھانسی کی سزا دو. ہم کو بھی سن کر کے اچھا لگتا ہے کہ بھائی دیکھو اسلام کا قانون، اس کی اہمیت لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے. ایون جو بہت ہارڈ کور اور رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بلاತ್کاریوں کو اسلام والی سزا دینی چاہیے، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. ہم کو سن کے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اسلام کے قانون کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں. لیکن اسلام نے کسی معاشرے کو فحاشی سے بچانے کے لیے صرف ایک قانون نہیں بنایا. نہ صرف قانون بنا کر کے معاشرے سے بے حیائی ختم کی جا سکتی ہے. اسلام قانون بنانے سے پہلے نظام بناتا ہے، ایک پوری سوشل انجینئرنگ کرتا ہے. بلکہ نظام بنانے سے پہلے اسلام ذہن بناتا ہے
یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. معاشرے سے فحاشی ختم کرنے کے لیے, بے حیائی ختم کرنے کے لیے اسلام نے محض ایک قانون نہیں بنایا ہے. اسلام قانون بنانے سے پہلے کیا بناتا ہے؟ نظام بناتا ہے, سسٹم صحیح کرتا ہے. اور سسٹم بنانے سے پہلے اسلام کیا بناتا ہے؟ لوگوں کا ذہن بناتا ہے. جو ہم سلفی سوچ کے لوگ ہیں نا, سلفی سوچ اور تحریکی سوچ میں بنیادی فرق ہی ہے. تحریکی کہتے ہیں نظام تبدیل کر دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہم کہتے ہیں نہیں. سلفی سوچ یہ ہے کہ صرف نظام تبدیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اگر لوگوں کا ذہن, ان کا دماغ, ان کا دل تبدیل نہیں کیا گیا ہے نا, نظام آپ کتنا بھی تبدیل کریں, بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے کتنا بھی اچھا نظام لے کر کے آ جائیں, بگڑے ہوئے لوگ اس نظام کو پھر بگاڑ دیں گے. اس لیے پہلے لوگوں کو اندر سے تبدیل کیا جائے. جب لوگ اندر سے تبدیل ہو جائیں گے نظام خود بخود تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اسلام نے معاشرے کو فحاشی سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے, لوگوں کا ذہن تبدیل کرو. ذہنی تربیت جب تک نہیں ہوگی نا, یہ سارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے یہ باہر سے نہیں, پہلے لوگوں کو اندر سے بگاڑا گیا ہے. یہ میڈیا پہلے اندر سے لوگوں کو کرپٹ کرتا ہے, ان کا ذہن و دماغ خراب کرتا ہے, پھر اس بگاڑ کا نمونہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اسلام معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلے کیا کرتا ہے؟ اندر سے لوگوں کو تبدیل کرو. یہ جو عبادت کا نظام ہے یہ کیوں ہے؟ یہ عبادتیں اندر سے ہم کو تبدیل کرتی ہیں, ہمارے اندر, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرتی ہیں, اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں, آخرت کی فکر پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے. نمازیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ تاکہ دل میں تقوی پیدا ہو. روزے کیوں رکھائے جا رہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. حج کیوں کرایا جا رہا ہے؟ فإنہا من تقوی القلوب, یہ دل کا تقوی ہے, اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم. یہ عبادتیں, یہ واعظ و نصیحت کی مجلسیں, یہ جمعہ کے خطبے, یہ علماء کے دروس, یہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو پیوریفائی کرتے ہیں. اور جب دل پیور ہو جاتا ہے, اس کے دل میں جب اللہ کا تقوی آ جاتا ہے, اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نا, پھر یہ دل کا خوف انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے, بے حیائی سے بھی بچاتا ہے, بدکاری سے بھی بچاتا ہے, زنا سے بھی بچاتا ہے. ایک آدمی اگر نماز کا حق ادا کرے نا, اس کی نماز اس کو زنا نہیں کرنے دے گی. جو آدمی روزے کا حق ادا کرے گا, جب روزے میں وہ اپنے حلال تعلق سے بچ رہا ہے تو وہ روزہ اس کو حرام تعلق سے بھی بچائے گا, ہے نا. روزہ ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ اپنے ڈیزائرز پر, اپنی شہوات پر کیسے کنٹرول کیا جائے جب وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو. تو پہلا کام معاشرے کو اگر فحاشی سے بچانا ہے, آج اگر مسلم معاشرہ بے حیائی اور فحاشی کے دلدل میں ڈوبا ہے نا, اس دلدل سے اس کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے یہ تقوی والی محنت کرنی ہے, دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے. جس لڑکی کے اندر دل میں اللہ کا تقوی ہوگا وہ کبھی فحاشی کے راستے پہ نہیں چل سکتی ہے. بدکاری تو دور کی بات ہے, وہ تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا ناخن بھی کوئی غیر محرم دیکھے. پر معاشرے میں تقوی نہیں ہے نا بھائی. تقوی بہت پاورفل چیز ہے. تقوی اگر دل کے اندر آ جائے نا, انسان کے لیے پھر بہت سارے زنا کے بھی راستے کھلے ہونا, اس کا تقوی اس کے قدم روک لیتا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر. کوئی شخصیت ایسی جانتے ہیں جس کے لیے زنا کے سارے آپشنز موجود تھے تاریخ میں؟ کوئی ایسی شخصیت جس کے لیے زنا کے دروازے کھلے تھے, محض اللہ کے ڈر سے وہ بچ گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. نہ صرف یہ کہ زنا کے راستے کھلے تھے, وہاں تو دھمکی تھی کہ یا تو ہمارے ساتھ بدکاری کرو یا تو جیل میں جانے کو تیار ہو جاؤ. کون سی چیز تھی بھائی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے کے لیے جیل میں جانے کو تیار ہو گئے؟ اللہ کا خوف, دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی. ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کی, اے اللہ السجن احب الی مما یدعوننی الی, جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس میں پڑھ کر کے اپنے دامن عزت کو داغدار کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. یہ تقوی کا پاور ہوتا ہے.
آج اگر معاشرے میں فحاشی پھیلی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تقوی کا وہ لیول دلوں کے اندر نہیں ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ جن بندوں کو جگہ دے گا نا، اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس کو کوئی حسین و جمیل عورت زنا کی طرف دعوت دے اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے زنا سے بچ جائے. واللہ آج کے دور میں نا اللہ کا ولی اگر تلاش کرنا ہو کہ اللہ کا ولی کون ہے، میں کہتا ہوں یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے، یہ کالج میں پڑھنے والے لڑکے جن کے لیے زنا 2 قدم کی دوری پر ہے. پورے معاشرے میں بدکاری پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کا یہ بندہ، یہ نوجوان جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے عزت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے. ایسا نوجوان ملے نا، اس سے دعا کی درخواست کرو اپنے لیے، وہ اللہ کا ولی ہے. ایسے دور میں جو کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور کسی لڑکی سے اس کا ناجائز تعلق نہیں ہے، کرامت ہے. یہ کرامت کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کرامت ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، کرامت پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، کرامت ہے فتنوں کے دور میں اپنے دین کو پکڑے رہنے کا نام. میں کتنے لڑکوں کو جانتا ہوں واللہ، کتنی لڑکیاں بے حیائی اور فحاشی کے اس دور میں نقاب کو اپنا شعار بنا کر کے انہوں نے رکھا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس آئے واللہ کہ کوئی ایک بچی رو رہی ہے کہ مولانا میں نقاب پہنتی ہوں نا، میری اماں مجھ کو تانا دیتی ہے، میں کزن کے سامنے نہیں جاتی ہوں، اپنے چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرتی ہوں، میری بہنیں مجھ کو بولتی ہیں اتنی کم عمری میں تو باجی بن گئی ہے. ہاں باجی بن گئی، ابھی سے پردہ کرتی ہے، گلوز پہن رہی ہے. اس کی عفت اور اس کی عزت کو اس کے لیے تانا بنا دیا گیا ہے. وہ گھر والوں کے تانے سن کر کے بھی نقاب نہیں چھوڑ رہی. اللہ کی ولیہ ہے ایسی بندی، ایسی بچی، ایسے لڑکے جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس کا باپ، میرے پاس ایک کیس آیا، لڑکا بولتا ہے میرے ابا بولتے ہیں ابھی سے تو ملا جی بن گیا، داڑھی رکھ لیا ہے. باپ زبردستی کر رہا ہے کہ داڑھی کٹاؤ، لڑکا تیار نہیں ہے. واللہ وہ ولی اللہ تعالیٰ کا. آج کے دور میں نقاب پہننا، داڑھی رکھ لینا، یہ جہاد ہے، جہاد آج کے دور کا. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے بھئی، ہم مولوی ہیں، پر وہ لڑکا جو فتنوں کے دور میں ہے، آزاد خیالوں کے بیچ میں رہ رہا ہے، اس کے باوجود تانے دیے جا رہے ہیں اس کو. کتنے لڑکوں کو میں جانتا ہوں، رشتہ آیا لڑکی کا، کہا داڑھی کٹائے گا تبھی شادی کروں گا، رشتہ ریجیکٹ کر دیا، داڑھی پر ہاتھ نہیں لگایا. رشتے نہیں ہو رہے لڑکوں کے کہ داڑھی والی لڑکے سے شادی نہیں کرنی ہے، پر بندے نے اسلامی شعار تھام کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ایسا بندہ. ایسے لڑکے، ایسی لڑکیاں، یہ فتنوں کے دور میں تقویٰ جب دل کے اندر ہوگا نا انشاءاللہ تعالی، جب تقویٰ ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ انسان باہر کا معاشرہ کتنا خراب ہے. اندر کا تقویٰ باہر کے معاشرے کی خرابی سے انسان کو بچا لیتا ہے. انسان امریکہ میں ہے کہ بینکاک میں ہے کہ انڈیا میں، فرق نہیں پڑتا پھر اس سے. دل کا تقویٰ سب سے اہم ترین چیز ہے. اس لیے پہلی محنت معاشرے کے دل پر کرنی چاہیے، افراد پر، ان کی تربیت پر محنت کرنی چاہیے. اپنی بچیوں کی عزت و عفت کی حفاظت سکھانا ہے تو پہلے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈالو. میں مصر کے ایک شخص کا واقعہ کئی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. وہ بیچارہ دیندار آدمی تھا، دودھ بیچتا تھا، گھروں میں صبح صبح لے جا کر کے دودھ بیچتا تھا. ایک گھر میں وہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون کی آواز آئی. کہا کہ میں دروازے پہ نہیں آ سکتی ہوں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ گھر کے اندر لا کر کے دودھ رکھ دیں اور چلے جائیں. شریف آدمی تھا، گھر کے اندر داخل ہوا دودھ رکھنے کے لیے. عورت نے پیچھے سے آ کر کے دروازہ بند کر دیا. کہا میرے ساتھ بدکاری کرو ورنہ میں شور مچاؤں گی کہ تم میری عزت لوٹ رہے ہو. دیندار آدمی پھنس گیا، کیا کر سکتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے. تمہارے گھر میں ٹوائلٹ کہاں ہے بتاؤ، میں اپنا پیٹ صاف کر لوں پھر تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں. عورت نے اشارہ کیا، دیکھو وہاں پر ٹوائلٹ ہے. وہ آدمی اندر گیا. پہلے زمانے میں جو بیت الخلا ہوتا تھا نا، اس میں گندگی جمع کر کے رکھی ہوتی تھی، وہ گندگی اٹھانے والے لوگ الگ سے بعد میں آ کے لے کے جاتے تھے. جو گندگی پڑی ہوئی تھی نا، اس نے اٹھا کر کے اپنے جسم میں لگا لی. اپنے جسم پہ وہ فضلہ جو ہوتا ہے نا، وہ اٹھا کر کے لگا لیا
اور اس گندگی کو لگا کر کے گھر سے باہر نکلا اور کہا میں تیار ہوں تمہارے لیے، آؤ کرو میرے ساتھ بدکاری. عورت گھین کھا گئی، اس نے دروازہ کھولا، بھگا دیا اس کو. جب آدمی کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ تقویٰ بہت پاورفل چیز ہے، یہ انسان کو ہر گناہ سے بچاتی ہے. یہ عبادتیں ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی اور بے حیائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادتوں میں محنت ہی نہیں ہو رہی ہے نا. مسجدوں میں نماز ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کم سے کم گھر میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں، آج کل عورتیں مردوں سے زیادہ بے نمازی ہیں. کتنی خواتین آج مسجد میں موجود ہیں جنہوں نے فجر کی نماز ٹائم پر پڑھی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے؟ جیسے جیسے دل میں اللہ کا تقویٰ کم ہوگا، معاشرے میں فحاشی کا لیول بڑھے گا. تو پہلا کام اسلام نے یہ کیا ہے، ذہنی پہلا کام یہ کیا ہے کہ دل کے اندر تقویٰ پیدا کیا ہے. دوسرا کام اسلام نے یہ کیا ہے ذہنی تربیت میں کہ مردوں کو باغیرت بنایا ہے. معاشرے میں اگر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، تو اس کے پہلے ذمہ دار عورتیں نہیں ہیں، اس کے پہلے ذمہ دار معاشرے کے مرد ہیں. عورتیں بے پردہ ہیں کیونکہ معاشرے کا مرد بے غیرت ہے، دیوس ہے. بے حیائی اصل میں دیوسیت کے پیڑ سے جنم لیتی ہے. دیوسیت کی جڑ سے بے حیائی کا پیڑ نکلتا ہے. کسی گھر کی لڑکیوں کا لباس اس گھر کے مردوں کی غیرت کی نشانی ہوتا ہے. آپ کے اندر کتنی غیرت ہے نا، یہ اس سے طے ہوگا کہ آپ کے گھر کی لڑکیاں لباس کیسا پہنتی ہیں. شریعت نے مردوں کو باغیرت بنایا ہے. ایک آدمی کو غیرت ہونی چاہیے. باپ ہے اس کو غیرت ہونی چاہیے اپنی بیٹی کے بارے میں. میری بیٹی کس طرح کا لباس پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے. نقاب بھی پہنتی ہے تو کیسا نقاب پہنتی ہے. گھر سے باہر نکلتی ہے اسکول کا بول کر کے، اسکول پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. بول کے نکلتی ہے سہیلی کے گھر پہ جا رہی ہوں، واقعتاً سہیلی کے گھر پہ جا رہی ہے، سہیلا کے گھر پہ جا رہی ہے. جو باپ باغیرت ہوگا نا اس کو پرواہ ہوگی اپنی بیٹی کی. جو بھائی باغیرت ہوگا اس کو پرواہ ہوگی اپنی بہن کی. جو شوہر باغیرت ہوگا وہ فکر کرے گا کہ میری بیوی کس قسم کا لباس پہنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار وان المومن یغار. اللہ غیرت والا ہے اور مومن بندہ بھی غیرت والا ہوتا ہے. جیسے اللہ غیرت والا نا، ایمان والے بندے کو بھی غیرت ہوتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غیرت والے تھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حضرت طلحہ کے بارے میں، حضرت سعد کے بارے میں. بعض لوگوں نے حضرت سعد نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا مجلس میں صحابہ کی کہ اللہ کے رسول، میں اگر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہوا دیکھوں گا تو کیا میں گواہ ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا؟ اتنا میرے اندر برداشت نہیں ہے. میں تو تلوار نکال کر کے بغیر تلوار تیز کیے اس کی گردن قلم کر دوں گا. کیا میں گواہ ڈھونڈنے جاؤں گا؟ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا. بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سعد بہت غیرت مند ہے. یہ اتنے غیرت والے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کسی عورت کو طلاق دے دیتے تھے. ان کی غیرت کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی اس سے شادی نہیں کرتا تھا، اتنی ان کو غیرت ہے. اللہ کے نبی فرمایا اتعجبون من غیرتی سعد، کیا تم کو سعد کی غیرت پہ تعجب ہے؟ واللہ لانا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. آج کے معاشرے میں جو بے حیائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا مرد بے غیرت ہو گیا ہے. باپ بے غیرت ہے، اس کو پرواہ نہیں اپنی بچی کی. باپ کی غیرت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ ہے جس کو فکر نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، اس کی گھر کی عورتوں سے کون مل رہا ہے، گھر کی عورتیں کس سے مل رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. کون اس کی گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہے، کیسی نظروں سے دیکھتا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بلکہ اتنی بے غیرتی کا دور ہے کہ بعض مرتبہ باپ خود نمائش کا ذریعہ بنا دیتا ہے اپنی بیٹی کو. ہاں بھائی، انسٹاگرام چلاتے ہوئے بعض مرتبہ اسی ریلز میرے سامنے آئی کہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے، بغل میں اس کا باپ چاچا اچھے خاصے داڑھی والے اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. ہاں، ہمارے لڑکے نیچے جا کر کے لکھتے ہیں ماشاء اللہ پرفیکٹ جوڑی، ماشاء اللہ لکھتے ہیں اس پہ. ہاں، اتنا بے غیرت ہے. باغیرت باپ تو اپنی بچی کو، عربوں کے ہاں آپ دیکھیں گے اتنی غیرت تھی کہ وہ غیرت
حد کراس کر جاتی تھی کہ وہ بچی کو زندہ ہی نہیں چھوڑتے تھے, دفنا دیتے تھے کہ کسی سے شادی کرنی پڑے گی. اتنا غیرت والے ہوتے تھے. اس غیرت پر شریعت نے تنقید کی ہے کہ غیرت کی اتنی بھی حد مت کرو کہ بچی کو زندہ ہوتے ہی دفنا دو. پر ہمارے معاشرے کا باپ بے غیرت ہے, چھوڑ دیا ہے بچی کو تعلیم کے نام پر. بھائی میں نہیں کہتا کہ بچیوں پہ شک کرو, لڑکیوں پر, اپنی بیٹیوں پر شک مت کریں, اعتماد کریں, پر اپنے بھروسے کو اس کے لیے فتنہ مت بننے دو. ہاں بھروسہ رکھو بچیوں پر, میں نہیں کہتا ساری بچیاں غلط ہوتی ہیں, بچیوں پر بھروسہ کرو, پر بھروسے کی وجہ سے ایسی آزادی مت دو کہ اس کو دی گئی آزادی اس کے لیے فتنہ بن جائے. لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی, معصوم ہوتی ہیں, آدمی بہت چالاک ہوتا ہے, معصوم بچیوں کو پھنسانا چالاک آدمیوں کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے بھروسہ کرو, پر ایسی غیر ضروری آزادی مت دو کہ اس کی آزادی اس کے لیے فتنہ بن جائے. اسکول میں مطلب ایک بھائی نے مجھے گلبرگہ کے بارے میں بتایا, ڈاکٹر, خاتون ڈاکٹر جو ریڈیولوجسٹ ہوتی ہیں, انہوں نے ان سے بتایا, وہ مجھے بتا رہے تھے آج کی بات, یہ آپ کے گلبرگہ کی اسکول کی بچیاں آ کر کے ایبارشن کرا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے اسکول کی بچیاں, کیا عمر ہوتی ہے 10ویں 12ویں تک کے بچیوں کی, آپ کی گلبرگہ کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی ممبئی اور حیدرآباد اور بنگلور بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسکول کی بچیاں آ کر کے اسکین کرا رہی ہیں, حمل ٹھہرا ہوا ہے, ایبارشن کروا رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ باپ نے آزادی دی ہوئی ہے. جو لڑکیوں کی تربیت پر اتنا زیادہ ثواب ہے اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ لڑکیوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہونا پڑتا ہے. اس کو جو آزادی دے رہے ہیں وہ آزادی اس کے لیے اگر فتنہ بن رہی ہے تو اس پہ, ہمارے یہاں پرانے زمانے میں بوڑھے لوگ کہتے تھے بیٹیوں کو سونے کا نیوالا کھلاؤ لیکن ان پہ دشمن کی نگاہ رکھو. ان سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ بہت ساری لڑکیوں کے بگاڑ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کو وہ محبت نہیں ملتی جو ایک ماں سے اور ایک باپ سے ملنا چاہیے. تو جب گھر میں محبت نہیں ملتی ہے نا, ایسی لڑکی اس بھوکی چڑیا کی طرح ہوتی ہے جس کو باہر کا کوئی آدمی محبت کے 4 دانے ڈال کر کے پھنسا لیتا ہے. محبت دو بچیوں کو, محبت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, پر آپ کی محبت, آپ کا اعتماد وہ اس کو ایسی آزادی نہ دے جو آزادی اس کے لیے فتنہ بن جائے کہ وہ اپنی عزت کی, بلکہ بعض مرتبہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر پاتی, کسی کافر کے محبت میں گرفتار ہو کر کے مرتد ہو جا رہی ہے. تو اس محبت کا کیا فائدہ جو اس کی عزت اور اس کے دین کے لیے فتنہ بن جائے. وہ والی محبت اور آزادی مت دو. ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے بہت سارے گھروں میں کہ ٹھیک ہے لڑکی پر پابندی ہے, گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے بغیر ماں باپ کی اجازت کے, بغیر کسی کے ساتھ کے, لیکن ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے اور موبائل نے ساری دنیا اس کے قدموں میں لا کر کے رکھ دی ہے. بیشتر لڑکیوں کے بگاڑ کا بہت بنیادی سبب ہے کہ ہاتھ میں موبائل ہے اور کوئی نگرانی نہیں ہے, کوئی نگرانی نہیں ہے. صحیح, سب سے بڑا بگاڑ کا سبب بن رہا ہے نا. مطلب ایک لڑکی کو آپ نے گھر سے باہر جانے پر تو پابندی عائد کی ہوئی ہے لیکن ہاتھ میں اس کی موبائل دے دیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کہیں چور نہ آ جائے تو آپ نے کھڑکیاں تو بند کر دی ہیں اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے, گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے. نگرانی رکھیں. تربیت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی ہونے تک ان کی ذہن سازی بھی کریں, ان کی نگرانی بھی رکھیں, ان کو اعتماد میں لیں. بعض مرتبہ لڑکیوں کی بگاڑ کا سبب کیا ہوتا ہے, لڑکی کو لگتا ہے میرے ابا زبردستی میری شادی کہیں بھی کرا دیں گے, میری پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے, تو اس سے پہلے کہ ابا میرے لیے کوئی رشتہ لے کے آ جائیں میں ہی کوئی رشتہ اپنے حساب سے ڈھونڈ کے کر لوں. لڑکیوں کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہوگا, اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ شادی میں پہلی رضامندی لڑکی کی ہونی چاہیے, بغیر لڑکی کی پسند کے اس کی شادی نہیں کرائی جا سکتی ہے. تو یہ کبھی معاشرے کے اندر ایسے بغیرت باپ نہیں ہوتے تھے. معاشرے میں باپ کو اپنی بچی کے بارے میں فکر ہوتی تھی, بھائی کو اپنی بہنوں کے بارے میں باغیرت ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بھائی بھی بہت بغیرت مخلوق ہے. ہاں, بھائی اپنی بہنوں, بھائی کی غیرت کیسی ہونی چاہیے اپنی بہن کو لے کر کے. ایک مثال آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے موقع پہ وہ ناپاک ہو گئی تھی تو ان کے کچھ مناسک چھوٹ گئے تھے. تو جب وہ پاک ہو گئیں تو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر, حضرت ابو بکر کے بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ بھائی اپنی بہن کو لے جاؤ اونٹ پہ بٹھا کے اور
جو حرم کی حدود ہیں وہاں سے واپس وہ احرام باندھ کر کے آئیں اور اپنے بچے ہوئے مناسک وہ ادا کر لیں. وہ آج کل مسجد عائشہ بولتے ہیں نا، جس کو آپ نے حج کرنے گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا، لوگ بار بار وہاں سے آ کر کے عمرے کرتے ہیں. وہ اصل میں خاص موقع پر حضرت عائشہ کو اجازت دی گئی تھی. ایسا نہیں کہ کوئی بھی جائے اور عمرہ کرنا ہے تو وہیں سے احرام باندھ کر کے عمرے کرتے رہے بہت سارے. وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا. حضرت عائشہ نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، لے کر کے چلے اونٹ، ہاتھ میں اونٹ کو مارنے والا سوٹا ہے. آبادی سے جب باہر نکل گئے، مکہ کی جو بستی تھی بستی ختم ہو گئی، سنسان علاقہ تھا. تو حضرت عائشہ نے سوچا اب کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے تو میں اپنا چہرہ کھول لیتی ہوں، سنسان علاقہ یہاں تو کوئی مرد ہے نہیں. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی جس سے اونٹ کو مارتے ہیں، مارا انہوں نے حضرت عائشہ کے پیر پہ. کہا چہرہ بند کرو. حضرت عائشہ نے کہا یہ تو سنسان علاقہ ہے، کون مجھ کو دیکھنے والا ہے. کہا بلکہ گرچہ سنسان علاقہ ہے، گرچہ یہاں کوئی مرد موجود نہیں، پر میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ تم کھلی سڑک پر اپنا چہرہ کھول کے چلو. اتنا باغیرت ہونا چاہیے بھائی کو. آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے نا، آپ کو فکر کرنی چاہیے. آپ کی بہن گھر سے باہر نکلتی ہے، کہاں جا رہی ہے، کن لوگوں سے رابطے میں ہے. نقاب پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے، گھر پہ نکلنے کے بعد وہ اسکول اور کالج بھی نقاب میں پہنچتی کہ نہیں پہنچتی ہے. میں نے بہت مرتبہ ممبئی میں رہتا ہوں، میرا اپ ڈاؤن ہے ممبئی سے کرلا، کئی سالوں تک میں نے کیا ہے. 10 مرتبہ اس طرح کے نظارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کوئی لڑکی نقاب پہن کر کے، اور فرسٹ کلاس کا ایک ڈبہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، وہ آدھا جینٹس ہوتا ہے آدھا لیڈیز ہوتا ہے، تو لیڈیز کمپارٹمنٹ دکھتا ہے جینٹس کمپارٹمنٹ سے. 10 مرتبہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. ممرا مسلم علاقہ ہے ممبئی کا پورا، لڑکی نقاب پہن کر کے بیٹھ رہی ہے ٹرین میں، جیسے ٹرین میں بیٹھی نقاب اتر گیا اس کا، لپیٹ کر کے اس کو بیگ میں ڈال دیا. گھر سے نقاب پہن کر کے نکل رہی ہے تو وہ اسکول کالج نقاب پہن کر کے پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں. اسکول کا کالج کا بول کر کے جا رہی ہے تو اسکول کالج جا رہی ہے، کسی لاج میں جا رہی ہے. آپ کے گلبرگہ میں 10 کیسز پکڑے گئے ایسے، مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ. حیدرآباد میں مسلسل کتنے ویڈیوز تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بنگلور میں، حیدرآباد میں، ممبئی میں، پونے میں مسلمان لڑکیاں نقاب میں لاجز میں پکڑی جا رہی ہیں، ہوٹل میں پکڑی جا رہی ہیں، کافروں کے ساتھ پکڑی جا رہی ہیں. یہ لڑکیاں جو قصوروار ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے بھائیوں کی بے غیرتی بھی ہے، اس کے باپ کی بے غیرتی بھی ہے. کوئی لڑکی ہوٹل میں پہنچ جائے اور باپ کو پتا نہیں ہے، ماں کو پتا نہیں ہے، بھائی کو پتا نہیں ہے. دیکھو ہر آدمی، ہر انسان اپنی بچی کو شریف سمجھتا ہے، لیکن ہر مرد کی بچی شریف نہیں ہوتی ہے. لڑکی میں بگاڑ آتا ہے نا، گھر والوں کو نہیں پتا چلتا ہے، باہر والوں کو پہلے پتا چلتا ہے. اس لیے کڑی نگرانی رکھنا ضروری ہے. صرف لڑکوں پہ نہیں، لڑکیوں پہ نہیں، لڑکوں پہ بھی ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ تھوڑی بہت فکر تو لڑکیوں کے بارے میں ہے، لڑکوں کو آزاد چھوڑائیں، لڑکے جائیں کسی کی بھی عزت تباہ کریں. بھئی آپ کے لڑکے دوسرے کے گھر کی عزت خراب کریں گے نا، دوسروں کے گھر کے لڑکے آپ کی عزت خراب کریں گے. جو باغیرت باپ ہوگا، بھائی ہوگا، اس کو جتنا فکر اپنے گھر کی بچیوں کی ہے اتنی ہی فکر دوسروں کے گھر کی بچیوں کی بھی ہونی چاہیے. صحابی ایک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی کے صحابہ غصہ ہو گئے کہ نبی سے آگے زنا کی اجازت مانگ رہے، مارنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے روک دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی کون پسند کرے گا، یہ بات کسی کو کیسے پسند آ سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی جس کے ساتھ زنا کر رہے ہو، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی، کسی کی خالہ، کسی کی بہن، کسی کی پھوپھی ہے. اگر اپنی بہن کے بارے میں غیرت ہے تو دوسروں، یہ غیرت صرف اپنے گھر کی لڑکیوں کی حفاظت نہیں کرواتی ہے، دوسرے گھر کی لڑکیوں کی بھی حفاظت کرواتی ہے. آپ ویلنٹائن ڈے پر دوسرے کی بہن کو گفٹ دیں گے تو کوئی آپ کی بہن کو بھی گفٹ دے گا. اگر یہ قبول ہے کہ دوسرے کی بہن کی عزت تم خراب کر رہے ہو تو اس کو بھی قبول کرو کہ دوسرے تمہاری بہن کی عزت خراب کریں. احب لاخیک ما تحب لنفسک، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. تو مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے. معاشرے میں بے حیائی کی بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے کے مرد دیوس ہیں. اور میں معافی چاہتا ہوں، باپ اور بھائی کسی حد تک کی غیرت ہے. باپ کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر اور بہن کو لے کر کے بھائی کے اندر کسی حد تک غیرت ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا دیوس جانور ہے شوہر. معاشرے میں سب سے بے غیرت جو مخلوق ہے نا وہ شوہر والی ہے.
کوئی غیرت نہیں ہے اس کو. این شادی کے دن اسٹیج لگا کے رکھا ہوا ہے اور سجا دجا کر کے ہزاروں کا میک اپ کرا کر کے بغل میں اپنی بیوی کو کھڑا کر دیا ہے. کوئی سیگریگیشن نہیں ہے, عورت بھی آ رہی ہے, مرد بھی آ رہے ہیں, اس کے دوست احباب بھی آ رہے ہیں, رشتہ دار بھی آ رہے ہیں, اصل میں مسلمان بھی ہیں, کافر بھی ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں. یہ بغیرت, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس کی بیوی کو لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اتنا بغیرت کوئی ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا بغیرت ہو؟ کیمرہ مین بلایا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں کا کافر مشرک, تصویریں لے رہا ہے بیوی کی بیٹھا کے لٹا کے. جتنے اینگل سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے نا شادی کے دن عورت کو, اتنے اینگل سے شاید زندگی بھر شوہر بھی نہیں دیکھتا ہوگا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اس بغل میں کھڑے ہو کر کے کیمرہ مین اس کی بیوی کی تصویریں لے رہا ہے. اور یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں نے واللہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے معاشرے میں حاجی, نمازی, مسجدوں کے ذمہ داروں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں ایسی شادیاں ہو رہی ہیں. اتنا بے غیرت ہے یہ. لڑکوں نے بالکل عورتوں کو اپنی بیویوں کو دکھانے کی چیز سمجھا ہوا ہے. شادیاں بھی ہوتی نا اتنے 25 30 سال کی عمر میں بڈھے ہو جاتے ہیں, تب تو شادیاں ہو رہی ہیں. تو مل جاتی ہے کوئی بیوی تو لوگوں کو لگتا ہے ہم کو جو مل گیا وہ کسی کو نہیں ملا. وہ سجا دجا کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے نکل رہے ہیں محلے میں لے کے. ایسا لگتا ہے بیویاں دکھانے کی چیزیں. آدمی قیمتی موبائل لیتا ہے تو دکھاتا ہے, کوئی 300-400 cc کی بائک لے لیتا ہے تو دکھاتا ہے, کار لیتا ہے تو دکھاتا ہے. آج کل لوگ لڑکیاں اپنی بیویوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ اتنی بڑی بے غیرتی ہے. ہنی مون منانے کے لیے جا رہے ہیں, فوٹو کھینچ کھینچ کر کے ڈال رہے ہیں انسٹاگرام پہ, ہاں سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ. بھائی اللہ نے خوبصورت بیوی دی ہے تو اپنے پاس رکھو نا, ہنی مون مناؤ. شریعت میں انجوائے کرنے سے شریعت آپ کو نہیں روکتی, خود انجوائے کرو نا, دوسروں کو کیوں انجوائے کروا رہے ہو؟ ہاں بہت دیندار آدمی بھی ہے تو کیا کر رہے ہیں, نقاب میں فوٹو ڈال رہے اپنی بیوی کی. مومن شوہر کبھی بھی اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا ہے. شوہر کتنا باغیرت ہوتا ہے اندازہ لگائیے آپ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, حضرت ابوبکر, عمر, بہت سارے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا. خواب میں مجھے خوبصورت سا سفید محل دکھایا گیا جنت کا. اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اور اس محل کے باہر میں نے دیکھا کہ ایک حور وضو کر رہی ہے. تو میرے ساتھ جو فرشتہ تھا اس سے میں نے پوچھا کہ اتنا خوبصورت محل اور یہ حور کس کی ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا مجھے لگا کہ میری ہے. تو فرشتے نے کہا یہ امت مسلمہ میں سے ایک آدمی کی ہے. تو اللہ کے نبی کا یقین اور بڑھ گیا, تب تو میری ہی ہوگی. پوچھا مسلمان امت میں کس کی؟ تو کہا قریش کے ایک بندے کی ہے. تو اللہ کے نبی کا یقین اور بڑھ گیا کہ پھر تو میری ہی ہوگی. تو پوچھا قریش کے کس بندے کی؟ تو فرشتے نے کہا عمر ابن الخطاب کی. یہ عمر ابن الخطاب کا محل ہے اور یہ ان کی حور ہے جو وضو کر رہی ہے. حضرت عمر سامنے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جیسے ہی تمہارا نام میں نے سنا میں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی کہ کہیں تم کو اس بارے میں نہ غیرت آ جائے کہ میں نے تمہاری حور کو کیوں دیکھ لیا. اتنی غیرت کہ دنیا کی بیوی نہیں, جنت کی حور کے بارے میں بھی آدمی کو غیرت ہے کہ میری حور کو کسی کی نگاہ نے آلودہ نہ کیا ہو. حضرت عمر رونے لگے, کہا اللہ علیہ کا غار یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ لیکن اتنی غیرت تھی, اس لیے قرآن مجید نے حوروں کی جو کوالٹی بیان کی نا اس میں سے کیا ہے کہ حوریں باپردہ ہوں گی, قاصرات الطرف, نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنے والی ہوں گی, مقصورات فی الخیام, اپنے آپ کو خیمے میں بند کر کے رکھی ہوں گی, آوارہ نہیں ہوں گی گھومتے رہے گی کہیں پہ بھی. یہ صفت بتائی گئی عورتوں کی, کیونکہ جو باغیرت مرد ہوتا ہے نا وہ باپردہ عورتوں کی خواہش رکھتا ہے کہ میری بیوی باپردہ رہے, غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھے. کتنے مسائل ایسے آتے ہیں کہ خود مرد اپنی بیوی کو باپردہ, بیوی کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے. بیوی بیچاری دیندار, باشعار, دینی اخلاق کی حامل, وہ دیور کے سامنے نہیں جانا چاہتی ہے, شوہر ضد کر رہا ہے کہ نہیں تم کو میری بھائی کے پاس سامنے آنا پڑے گا. کتنی بے غیرتی ہے یہ, شوہر ضد کر رہا ہے اس کو کہ نہیں تم آؤ میرے کزنز کے سامنے آؤ, میرے بھائیوں کے سامنے آؤ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا معاشرے میں سب سے بے غیرت معاشرے کا مرد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت مند بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر دل میں غیرت ہے تو آج گھر پہ جائیے اور دیکھیے آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی کس طرح کا نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے. بے پردگی صرف نقاب کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کا نام نہیں ہے.
ہمارے معاشرے میں جس طرح کا برقع پہنا جا رہا ہے یہ بعض مرتبہ بغیر برقعے کی اتنی بے پردگی نہیں ہوگی جیسی بے پردگی ہمارے یہاں جس طرح کا نقاب پہنا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. کہ جو برقعے عورتیں پہن رہی ہیں, ہاں, تازہ کالے برقعوں کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے, اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. یہ پردہ نہیں ہے جس طرح کا نقاب آج کل کی عورتیں پہن رہی ہیں, یہ پردے کا جنازہ ہے. نقاب کا مقصد کیا ہے؟ نقاب کا مقصد ہے اپنی زیب و زینت کو چھپانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. یہاں تو بدصورت عورت بھی نقاب پہن کے خوبصورت ہو جا رہی ہے, بوڑھی اور جوان ہو جا رہی ہے نقاب پہن کر کے. یہی صورتحال ہے نا. مارکیٹ میں آپ نقاب خریدنے کے لیے جائیں, سادہ نقاب آپ کو ملے گا ہی نہیں, الگ سے آرڈر دے کے بنوانا پڑتا ہے. جتنے نقاب اتنی زیب و زینت چمک دمک والے, ٹائٹ, جسم کے ایک ایک عضو کو ابھار دینے والے, اس سے نقاب ہو رہا ہے. اس سے تو عورت اور بے پردہ ہو جا رہی ہے. جسم کا ایک ایک عضو جسم کے اندر پہنے ہوئے کپڑے دکھائی دے رہے ہیں نقاب کے اوپر سے. ایسا نقاب پہن کر کے کیا فائدہ؟ اس نقاب پر ایک اور نقاب پہننا چاہیے. اس نقاب پر ایک اور نقاب پہننا چاہیے جیسا نقاب عورتیں پہنتی ہیں. وہ حیدرآباد سے آپ کے نا ایک شگوفہ ایک میگزین نکلتی تھی, اس میں ایک مزاحیہ میگزین تھی شگوفہ, شاید آپ نے کبھی پڑھی ہو. تو اس میں ایک شاعر نے جہاں ایک نظم کی شکل میں اپنا ایک خیالی واقعہ بیان کیا تھا. ہے تو وہ خیالی واقعہ لیکن ہمارے معاشرے کی ایک گندی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں سج دج کر کے بازار گیا تو مجھے ایک خاتون بڑی خوبصورت دکھی نقاب کے اندر, تو میرا دل اس پر آ گیا, تو میں اس کو اسٹاکنگ کرنے لگا, اس کا پیچھے کرنے لگا. عورت نقاب پہن کر کے آگے آگے جا رہی ہے, میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. چلتے ہوئے بہت دور تک جب اس کو فالو کیا تو اس عورت کو احساس ہو گیا, تو اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا. شاعر کہتا ہے کہ جب اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور اپنا چہرے سے اپنا نقاب ہٹایا, وہ کہتا ہے شاعر, رخ سے اٹھا نقاب تو واللہ ڈر گئے, ایسے ڈرے کہ خوف سے بے ہوش پڑ گئے. ہاں, آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی, پیرانہ سال یعنی بوڑھی عورت. ہاں, آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی, لیکن زباں کے زور میں وہ با کمال تھی. بولی کی چھیڑا کیوں مجھے, کیوں روکے راستے, اپنے ہی واسطے یا پھر ابا کے واسطے. ہاں, ہمارے یہاں جیسا نقاب پہنا جا رہا ہے تو اس میں بوڑھی عورت جوان ہو جا رہی ہے. یہ نقاب نقاب نہیں ہے, یہ نقاب کے نام پر تماچا ہے. نقاب پر جائیے دیکھیے آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کیسا نقاب پہنتی ہے, آپ کی بیوی کیسا نقاب پہنتی ہے, آپ کی بہن کیسا نقاب پہنتی ہے. دل میں اگر ذرہ برابر بھی غیرت ہے نا تو ایسے نقاب کو آگ لگا دیجئے جا کر کے, اگر آپ دیوسوں کی فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہتے. سب سے بڑا کام پہلے مردوں پہ کرنا پڑے گا اگر معاشرے سے بے حیائی ختم کرنی ہے تو. اچھا, مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے, عورتوں کو باحیا بنایا گیا ہے. عورت کو یہ احساس دلایا گیا کہ اس کی عزت اس کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. ایک مسلمان عورت باحیا ہوتی ہے, حیا اس کا سب سے بڑا زیور ہے, اس کی عزت اس کا سب سے بڑا خزانہ ہے. ایک مسلمان عورت کو کتنا باحیا ہونا چاہیے, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی, انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ اسماء, یہ عورتوں کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ جو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے نا, یہ قبرستان میں جنازہ لے جانے کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. تو حضرت اسماء نے کہا کیوں؟ تو کہا دیکھو, ایک عورت کی وفات ہو گئی, پہلے زمانے میں جو تابوت ہوتے نا, تابوت نہیں ہوتے تھے, اس کو جنازہ پہنایا گیا, کفن پہنایا گیا, اس کا جنازہ تیار کیا گیا اور کفن لے جا کر کے چارپائی پر رکھ دیا گیا اور چارپائی کے اوپر چادر ڈال دی گئی. چادر صرف عورتوں کے جنازے کے اوپر ڈالتے تھے, مردوں کے جنازے کے اوپر چادر نہیں ڈالتے تھے. سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مردوں کے جنازے کے اوپر چادر نہیں ہوتی, عورتوں کے جنازے کے اوپر چادر ہوتی تھی. پھر اس کے بعد چارپائی اٹھا کر کے قبرستان لے جاتے تھے. حضرت اسماء نے کہا دیکھو, چادر تو ڈال دی جاتی ہے, لیکن جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے نا تو سب کی نظر جنازے پر ہوتی ہے, اور یہ جو چادر ہے یہ گرچہ جسم چھپا دیتی ہے, لیکن جسم کی جو بناوٹ ہے, بھئی عورت موٹی ہے, دبلی ہے, جو اس کا فگر ہے وہ تو چادر سے نہیں چھپ سکتا نا, چادر اس کو تو نہیں چھپا سکتی. حضرت فاطمہ کہتی مجھے بہت حیا آتی ہے کہ میرا جنازہ اس طرح سے قبرستان لے جایا جائے. کتنی حیا ہے, زندگی میں نہیں مرنے کے بعد
جنازے کو بھی کوئی دیکھے چادر کے اوپر سے، اس سے بھی شرما رہی ہیں. یہ ہماری آئیڈیل ہے خواتین. ہماری جو بہنیں، جو بیٹیاں سن رہی ہیں یہ خطاب، ان کو آئیڈیل بنائیے اپنے لیے. یہ جنتی خاتون ہیں، ان کے راستے پہ آپ کو چلنا ہے کہ جنازہ بھی کوئی مرد دیکھے، غیر مرد، یہ بھی گوارا نہیں ہے. تو حضرت اسماء نے کہا کہ فاطمہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جب کسی عورت کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو جنازے کے اوپر، جنازہ تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر کھجور کے پتے رکھ دیے جاتے ہیں. حبشہ میں ایسا ہوتا ہے. کھجور کے پتے رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر چادر رکھی جاتی ہے، تو ان کھجور کی پتوں کی وجہ سے اس کے جسم کی بناوٹ ظاہر نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں. انہوں نے حضرت اسماء سے کہا میں تم کو وصیت کرتی ہوں، میری موت ہوگی نا، میرا جنازہ تم تیار کرنا اور اسی طریقے سے تیار کرنا. اس لیے حضرت فاطمہ کا جب جنازہ تیار کیا گیا، حضرت عائشہ شامل ہونا چاہ رہی تھی، حضرت اسماء نے روک دیا، تو انہوں نے جا کر کے حضرت ابوبکر سے شکایت کی، تو حضرت اسماء نے حضرت فاطمہ کا یہ واقعہ بتایا حضرت ابوبکر کو. ایک مسلمان عورت کو اتنا باحیا ہونا چاہیے. آج ایک مسلمان عورت اپنے جسم، اپنے، یعنی یہ جو انسٹاگرام کا فتنہ ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس میں انفلوئنسر بننے کی چاہت، اس نے ہندوستان کی لڑکیوں کو عمومی طور پہ، اور اس میں مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، اتنا بگاڑ دیا ہے. بھئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ فحاشی جو ہے نا وہ فلموں کی حد تک محدود تھی. شہروں میں جو عورتیں رہتی ہیں جن کو اپنا فلم انڈسٹری میں کریئر بنانا ہوتا تھا، وہ فحاشی کے راستے پہ چلتی تھیں. اب سوشل میڈیا نے جو انفلوئنسر والا ایک راستہ کھول دیا ہے، دیہات میں رہنے والی لڑکیاں ڈانس کر کر کے اپنا ویڈیو ڈال رہی ہیں انفلوئنسر بننے کی چاہت میں، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے. اور فالوورز بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ آج کل یہی ہو گیا ہے، نہ کسی علم کی ضرورت ہے، نہ کسی صلاحیت کی ضرورت ہے، بس اپنے جسم کو بے لباس کرو اور فالوورز کی تعداد بڑھاؤ. اپنے آپ کو ننگا کر کے، اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنے سوشل میڈیا کے سیلیبریٹی بن جاؤ. اب یہ سوشل میڈیا نے ایک نیا راستہ سیلیبریٹی بننے کا کھول دیا ہے نا، اور یہ بہت بڑا سبب بن گیا ہے معاشرے میں لڑکیوں کی بگاڑ کا. یہ فحاشی جو پہلے بڑے شہروں تک کے محدود تھی نا، اب یہ گاؤں گاؤں تک کے پہنچ گئی ہے. اب سیلیبریٹی بننے کے لیے آپ کو بس چند GB کا ڈیٹا چاہیے بس، اور بن جائیں آپ سیلیبریٹیوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیں. اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرمائے. تو ذہنی تربیت میں شریعت نے یہ 3 کام، مجھے ٹائم ختم ہو جائے گا تو بتا دیجیے گا. ذہنی تربیت میں شریعت نے یہ 3 کام کیے. پہلا کیا؟ دل کے اندر تقویٰ پیدا کیا ہے. دوسرا، مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے. تیسرا، عورتوں کو باحیا بنایا گیا ہے. پھر اس کے بعد ذہن بنانے کے بعد شریعت نے ایک نظام بھی بنایا ہے. بھئی معاشرے سے فحاشی کو بچانا ہے نا، تو ایک پوری سوشل انجینئرنگ کی ہے. اسلام کا جو سسٹم ہے وہ پورا سسٹم ہے، سسٹم حیا والا ایک نظام ہے، نظام عفت. معاشرے کا سسٹم ایسا بنایا گیا، اور سسٹم میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا ہے کہ بھائی معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے. آپ کو اگر معاشرے کو فحاشی سے بچانا ہے، لوگوں کے دل میں تقویٰ نہیں ہے نا، تو دوسری چیز کیا ہے؟ حلال لوگوں کو اتنا آسان کر دو کہ لوگ حرام کی طرف نہ جائیں. شریعت کا یہ مزاج ہے ہمارے نا کہ شریعت حرام سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ حلال کو آسان کرو. سود سے شریعت صرف یہ نہیں کہتی سود حرام ہے، سود سے معاشرے کو بچانا ہے تو سود کی قباحت بھی بیان کرتی ہے، لیکن سود کے مقابلے میں شریعت قرض حسنہ کو پروموٹ کرتی ہے. بغیر کسی سود کے قرضہ دینے والوں کا ثواب شریعت بتاتی ہے. مشکل حالات میں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دینے پر لوگوں کو ابھارتی ہے. تو اگر سود سے بچانا ہے نا تو سوسائٹی میں صدقات، خیرات اور بغیر سود کے قرضے کے، جب تک کہ آپ اس نظام کو فروغ نہیں دیں گے معاشرے سے سود ختم نہیں ہوگا صرف تقریریں سنا کر کے. کیونکہ تقریریں، حدیثیں، وعیدیں یہ ان لوگوں کے دل پہ اثر کرتی جن کے دل کے اندر تقویٰ ہے، اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دل میں اب تقویٰ نہیں رہ گیا. ایسے ہی معاشرے کو اگر زنا سے بچانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح آسان کرنا پڑے گا. ہمارے معاشرے میں زنا عام ہونے کی بہت بڑی وجہ معاشرے میں نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا، الگ الگ طریقوں سے مشکل بنایا گیا. سب سے بڑا مشکل تو یہ ہے کہ بھائی مناسب عمر میں نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے. ہاں 25 30 سال ہم لوگ تو نکاح پڑھاتے ہیں نا، مستقل نکاح کے سیزن میں تجربہ ہو رہا ہے نا کہ بھائی مجلس میں بیٹھو تو پہچان بھی نہیں آتا دولہا کون ہے. لوگ بولتے ہیں لڑکے کا سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جس کو لڑکا بول رہے ہوتے ہیں وہ اچھا خاصا مرد بن چکا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں لڑکا. ہاں
30 سال 35 سال کے ہو گئے, نکاح نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا. دیکھیے معاشرے میں تقویٰ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. ایک ضرورت جو ایک لڑکے کی شروع ہو گئی ہے 16 سال 17 سال کی عمر میں, آپ کو لگتا ہے کہ 30 سال تک کے وہ روزے رکھے گا؟ ہاں بھائی, اپنے آپ کو زنا سے بچانا ہے اور نکاح نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ روزے رکھو. کتنے کنواروں کو آپ معاشرے میں جانتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ ہاں, میں نے تو نہیں جانتا آج تک کوئی کنوارے کو جو روزہ رکھتا ہو. وہ متقی نہیں ہے, اس کے لیے زنا کے راستے کھلے ہیں. اگر آپ اس کے لیے نکاح کا راستہ نہیں کھولیں گے تو پھر وہ زنا کے راستے پہ جائے گا, یا تو زنا کر کے اپنی عزت خراب کرے گا, اپنا دین خراب کرے گا, اور اگر زنا نہیں کر رہا ہے تقویٰ والا ہے تو اس کا ذہن خراب ہوگا. یہ جو بہت ساری بیماریاں آتی ہیں نا عورتوں کی, لوگ بول رہے ہیں جن پکڑ لیا, آپ کے ساؤتھ میں تو اور زیادہ ہے, جن جادو آسیب. پیشتر لڑکیوں کی جو شکایت آتی ہے نا کہ جادو ہو گیا, آسیب ہو گیا, جن پکڑتا ہے, 90% کیسز میں جادو وادو جن کچھ نہیں ہوتا. وہ دیندار لڑکیاں, جب آپ اپنی کوئی ڈیزائر اور خواہش دبائیں گے نا تو وہ خواہش بیماری بن جائے گی. وہ بیماری ہوتی ہے. مناسب عمر میں شادی نہیں کرائیں گے, 25 30 سال کی عمر میں لڑکی اپنی جذبات دبائے گی تو وہ یا تو گناہ کے راستے پہ جائے گی, یا جذبات دبائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بیماری بن جائیں گے. یہ آج کل حکیموں کا جو کاروبار چل رہا ہے نا, امام ابن القیم نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جب کسی کنویں سے پانی نہیں نکالا جائے نا تو کنواں سوکھ جاتا ہے. کنوارے لوگ سمجھ رہے ہیں نا کیا بول رہا ہوں میں؟ ہاں, مناسب عمر میں شادیاں کرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ, ہمارے نبی نا ہمارے باپ کی طرح ہیں. انہوں نے ہم کو الحمدللہ یہ سب چیزیں بھی سکھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت جن کے اندر طاقت ہے وہ شادی کرے. کیوں شادی کرو؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے؟ نکاح. سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے؟ نکاح. اور بھی چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے, تقویٰ, شرافت, دینداری, حیا, لوگوں کا خوف, لیکن سب سے زیادہ جو انسان کی شرمگاہ کو محفوظ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نکاح. لڑکوں کو بھی حکم دیا. اب لڑکیاں تو اپنی شادی خود نہیں کر سکتی ہے نا, تو لڑکیوں کے ولیوں سے کہا اللہ کے نبی نے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آ رہے ہیں نا جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو, اپنی بچیوں کی شادی کراؤ. حکم دیا اللہ کے نبی نے. وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, اللہ کے نے فرمایا اگر اپنی بچیوں کی ٹائم پہ شادی نہیں کراؤ گے, اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں ریجیکٹ کر دو گے, زمین پر فتنہ پھیلے گا اور فساد پھیلے گا, بہت بڑا فساد پھیلے گا. اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے. یہ فساد کیا ہے؟ یہ زنا کا فساد ہے. آج معاشرے میں جو زنا عام ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹائم پر نکاح نہیں ہو رہا. لڑکی والوں کے الگ ڈیمانڈ ہے, لڑکے والوں کے الگ ڈیمانڈ ہے. وہ ڈیمانڈ فلفل ہونے میں ہی ٹائم لگ جا رہا ہے. ممبئی میں ہمارے سب کو اپنا گھر چاہیے, رہ رہی ہے لڑکی جھوپڑ پٹی میں اور خواب دیکھ رہی ہے وہ بڑے بڑے فلیٹ کے. ایک نوجوان آدمی کے لیے آپ سوچیں کتنا بڑا ظلم ہے. ممبئی جیسے شہر میں جہاں 35-40 لاکھ 1-1 کروڑ کے فلیٹ آتے ہیں, نوجوان لڑکا ابھی وہ پڑھ لکھ کر کے ابھی اس کی جاب لگی ہے, اس کے لیے یہ شرط لگانا کہ اپنا خود کا گھر ہوگا تبھی تم کو بیوی ملے گی, کہاں سے بنائے گا بیچارہ وہ؟ ہاں, ممبئی جیسے شہر میں گھر خریدنا آسان ہے. یہاں پر ساؤتھ میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھائی جاب ہونا چاہیے, اچھی پراپرٹی ہونی چاہیے تب شادی کریں گے. یو پی بہار والے بولتے ہیں سرکاری نوکری ہوگی تب لڑکی ملی. لڑکوں پہ بہت بوجھ ڈال دیا گیا. ہاں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤ تب شادی ہوگی. بیچارے کو پیروں پہ کھڑا کرتے کرتے اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں, بوڑھے ہو جا رہے ہیں لڑکے. میں وہ دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے. ایک آدمی جوانی میں جو اس کی حسن و جمال ہوتا ہے نا, وہ اس کی بیوی کو اس کا جو زندگی کا سب سے خوبصورت پیریڈ تھا اس میں تو وہ ملا ہی نہیں. بیچارے کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا سماج نے. جب تک شادی کی عمر کو, جب تک جس عمر میں اس کی شادی ہو رہی ہے سر سے بال غائب ہو گئے, کون نکل گئی بیچارے کی, اس عمر میں اس کی شادی ہو رہی ہے. یہ بہت نامناسب چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین دیکھو, اخلاق دیکھو. ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں دیکھنا ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ ایک سوسائٹی میں ہیں, آپ کی بچی کا جو بیسک ضرورت ہے اگر ایک آدمی اپنی محنت سے پورا کر سکتا ہے, کیا ہوتا ہے, بچی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ 2 ٹائم کا کھانا, مناسب کپڑا, مناسب رہائش کا انتظام. کیا لوگ کرائے کے گھر پہ نہیں رہتے؟ ہاں,
بیسک ضرورتیں اگر آپ کی بچی کی پوری کر سکتا ہے اس کا نکاح کرائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فتنہ ہوگا. یہ لڑکوں والوں کا مطلب لڑکیوں کے الگ معیارات ہیں, لڑکوں کا الگ معیار ہے. لڑکوں کی بھی معیارات, یعنی شادی کی تاخیر صرف لڑکیوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے, لڑکی کی بھی الگ الگ معیارات ہیں. خاص طور پہ بعض معاشروں میں جہاں جہیز کا عام, پہلی بات تو ماں باپ یہ سمجھ نہیں رہے کہ نکاح کی عمر کیا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کس عمر میں مناسب نکاح کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں مناسب نکاح کی عمر یہ باہر سے آ کے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. نکاح آپ کی ایک نیچرل ضرورت ہے, آپ کے جسم کی ضرورت ہے. جو ہماری جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ہم کو کوئی باہر سے آ کے نہیں بتاتا, ہمارا جسم خود انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تم کو یہ ضرورت ہے. آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بی پی چیک کرتے ہیں نہیں نا, آپ ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں نہیں, آپ کا گلا سوکھتا ہے, آپ کی زبان سوکھتی ہے, یہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جسم کو اب پانی درکار ہے. آپ کے جسم کو قوت اور توانائی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کا پیٹ آپ کے دماغ کو سگنل بھیج دیتا ہے. آپ کو جو بھوک لگتی ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ باڈی کو اب کھانا چاہیے. ایسے ہی نکاح ہماری ایک باڈی کی ضرورت ہے, یہ کوئی باہر سے آ کے ہم کو نہیں بتائے گا کہ ہم کو نکاح کی ضرورت ہے. ایک لڑکا جب بالغ ہو گیا نا, اس کو احتلام ہونے لگا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ حتی اذا بلغ النکاح, جب یہ لڑکے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. بالغ مطلب پہنچ گیا, کہاں پہنچ گیا؟ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا. بالغ ہونے کا مطلب ہے اس کی شادی کرانا چاہیے, زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ نے پھل دیکھا ہے نا, آم سے پیڑوں پہ لگے رہتے ہیں, جب پک جاتے ہیں پیڑ پہ پھل تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پیڑ پہ پھل پک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑ لیا جاتا ہے نا, اور اگر نہ توڑا جائے تو سڑ جائے گا. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر, بہت سارے نوجوان نا یہ پکے ہوئے پھل ہیں, ان کو ٹائم پہ نہیں توڑیں گے تو یہ سڑ جائیں گے. اس مسجد میں بھی ایسے بہت سارے پکے ہوئے پھل ہوں گے. ہاں, ان کو توڑو, اس کو جس کی جھولی میں ڈالنا ہے ڈالو اس سے پہلے کہ یہ سڑ جائیں, ورنہ پھر یہ صرف حکیموں کی تجوری بھرنے کا کام کریں گے. کھل کر کے میں بول رہا ہوں, ٹائم پر شادی کراؤ, شریعت یہ کہتی ہے. ہمارے معاشرے میں یعنی یہ صورتحال بن گئی ہے کہ زنا کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے پہ آپ دیکھیں گے کہ موچ نہیں صحیح سے آئی ہے اور اپنی گرل فرینڈ کے لیے گفٹ خرید رہا ہے. شادی کرنے کی بات کرو تو ماں باپ بولتے ہیں ابھی میچور نہیں ہوا ہے, اور زنا کرنے کے لیے میچور ہو گیا ہے. وہ بدکاری کرنے کے لیے میچور ہے, بغیر شادی کے تعلق رکھنے کے لیے میچور ہے, اور شادی کی بات کرو تو کہتے ہیں لڑکا میچور نہیں ہوا. بھائی لڑکے 30 سال نہیں 35 سال کے بھی ہو جائے نا, جب تک بیوی زندگی میں نہیں آتی لڑکا میچور نہیں ہوتا ہے. یہ میں اپنے تجربے سے بات کہہ رہا ہوں. میچورٹی آتی ہی شادی کے بعد ہے, بلکہ شادی کے بعد بھی نہیں آتی, جب آدمی باپ بن جاتا ہے تب میچور ہوتا ہے. وہ باپ بننے کے بعد ہی ایک لڑکا میچور ہوتا ہے, جب تک کہ باپ نہ بن. لڑکیاں شادی کے ساتھ میچور ہو جاتی ہیں, لڑکا شادی کے بعد بھی میچور نہیں ہوتا. وہ جب باپ بن جاتا ہے نا تب اس کے اندر تھوڑی میچورٹی آتی ہے, کہتے ہیں میچور نہیں ہے. بھائی بالغ ہے, اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگی, اس کی شادی کراؤ. لڑکے بھی اتنا معیار جہیز والا, مطلب یہ صورتحال ہے معاشرے کے اندر. جہیز کے نام پہ باقاعدہ جیسے بکروں کی منڈی لگی رہتی, دلہوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. ہاں, جیسے بکروں کی منڈی میں جاؤ, ہمارے یہاں دیونار میں منڈی ہے, ہاں, راجستھانی بکرے, یو پی والے بکرے, دیسی بکرے, بربری بکرے, ایسے دولہوں کی منڈی ہے. ڈاکٹر دولہے, انجینئر دولہے, این آر آئی دولہے, سعودی میں کام کرنے والے دولہے, سب کا اپنا اپنا الگ ریٹ ہے. ہاں, سب کا اپنا اپنا ریٹ ہے. ڈاکٹر دولہے کا ریٹ ہے کہ اس کو 50-60 لاکھ روپیہ چاہیے, گاڑی چاہیے. انجینئر دولہے کا اپنا ریٹ ہے الگ. لوگ باقاعدہ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں جہیز کے نام پہ. تو خریداری ملتے ملتے ٹائم لگ جاتا ہے, خریداری نہیں مل رہا ہے کوئی, اور خریدار مل بھی رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں دیکھتا ہوں نا, مطلب میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں شیخ کہیں پہ رشتہ ہو تو بتا دو, تو میں بتا دیتا ہوں. پر صورتحال یہ کہ 50 لڑکی والے پوچھتے ہیں کوئی رشتہ بتاؤ, تو کوئی ایک لڑکا والا پوچھ دیتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ بتا. ایک لڑکے کے مقابلے میں 50 لڑکیوں کے بایو ڈاٹا آتے ہیں. تو اگر رشتہ لگانے کی کوشش کرو تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے معیارات کیا, چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. ارے بال چھوٹا ہے اس کا کلر یہ والا ہے, مطلب گورا کالا سمجھ میں آتا ہے. کلر میں اتنے مطلب ایڈوانس ہو گئے ہیں, اتنا ڈائیورسٹی آ گئی ہے کلر میں کہ بولتے ہیں بھائی ہم کو تو فلاں طرح کی گوری چاہیے تھی, یہ فلاں طرح کی گوری, ہم تو کوئی ملکی وائٹ ڈھونڈ رہے تھے, یہ تو اسنو وائٹ. پتہ نہیں, مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے.
ہائٹ پر اتنا فٹ اتنا انچ کی لڑکی چاہیے تو یہ اتنے فٹ اور اتنے انچ کی اس لیے رشتہ نہیں کریں گے. ایک رشتہ تو میرے اپنے گاؤں میں ٹوٹا. وجہ کیا تھی؟ لڑکی سب پسند آ گئی, سب چیز پسند آ گئی, ایڑی اس کی پھٹی ہوئی تھی. ایڑیاں پھٹی ہونے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ ہو گیا کہ ایڑی پھٹی ہوئی ہے. ہاتھ سے وہ بیچاری کے وہ چمڑے نکلتے تھے, کوئی پرابلم تھا, اس کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. گھر والے پریشان تھے کہ وہ برتن ورتن دھوتی ہے تو اس کے ہاتھ سے چمڑیاں نکلنے لگتی, اس وجہ سے لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ سارے معیارات اتنے نہیں بنانے چاہیے. ٹھیک ہے, مناسب خوبصورتی اگر لڑکے کو پسند ہے تو وہ دیکھ لیں. اصل تو خوبصورتی دیکھنے کا کام لڑکے کا ہے کہ لڑکے کو خوبصورت لگ رہی کہ نہیں لگ رہی. لڑکے کے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. بہنیں دیکھ کر کے ریجیکٹ کر دے رہی ہے, ماں دیکھ کر کے ریجیکٹ کر دے رہی ہے. اور جو بہنیں ریجیکٹ کر رہی ہیں ان کو جب کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تب ماں بولتی ہے کہ ارے میری بیٹی کا کلر گرچہ تھوڑا سا ڈل ہے لیکن دل بہت اچھا ہے. تم دوسروں کی لڑکی کا کلر دیکھو تو دوسرے بھی تمہاری لڑکی کا کلر ہی دیکھیں گے نا, دل نہیں دیکھیں گے. پھر اپنی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا دل دیکھو اور دوسروں کی لڑکیوں کا کلر دیکھ کر کے ان کا رشتہ ریجیکٹ کر رہی ہو. عجیب سا یہ سب. زیادہ عمر میں جب شادی ہوتی ہے نا لڑکوں کے معیارات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کم عمر میں شادی کرتے ہیں نا تو اتنے مطالبات نہیں رہتے. تو ٹائم پر شادی کرائیں. لڑکوں کی شادی کے معاملے میں تاخیر زنا کا ایک بہت بڑا سبب معاشرے کے اندر ہے. اگر ٹائم پر نکاح نہیں بھی ہو پا رہا ہے کم سے کم رشتہ طے کر دیں. میں تو بہت لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں نا, لڑکا کالج میں ہے, لڑکی کالج میں ہے, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, فوری طور پہ ودائی ممکن نہیں ہے, نکاح کرا دو کم سے کم. نکاح کرانے سے بھی کیا ہوتا ہے, ایک جائز تعلق دونوں کے درمیان بن جاتا ہے. بھی فون وون پہ بات کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں, اس کی بیوی ہو گئی ہے نکاح کے بعد. ودائی جب ٹائم آئے گا تب کرا دیں. کم سے کم ایک باؤنڈنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لڑکوں کا لڑکیوں کا ذہن یہاں وہاں نہیں جاتا ہے. نکاح کرا دیں, ودائی بعد میں کرائیں. بعض علاقوں میں یہ طریقہ کار ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اس معاشرے میں جہاں اتنا فتنہ ہے یہ بہت مؤثر طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے لڑکا کم سے کم اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی ہے ایک بیوی, ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے نا, تو ایک وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹائم پر نکاح کرائیں. اور معاشرے کے اندر شریعت نے یہ بھی نا, دیکھیے ہمارا دین کیونکہ معاشرے میں فحاشی سے روکنا چاہتا ہے نا, تو شریعت نے یہ بھی تاکید کی شادی کرنے کے بعد ایک عورت کو اپنے شوہر کی جو ذہنی جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کا لحاظ کرے, وہ اس کی تکمیل میں کہیں کوتاہی نہ کرے. شوہر اگر خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, ہر مرد کے مزاج میں نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حسن پسند بنایا ہوتا ہے. تو اگر شوہر حسن پسند ہے, خوبصورتی اور حسن اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, تو بیویوں کو اپنے شوہروں کے لیے تیار ہونا چاہیے. شریعت اس کی تاکید کرتی ہے, ہمارا دین اس کی تاکید کرتا ہے. بہت سارے شادی شدہ مردوں میں بگاڑ کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ شوہر کی جو ذہنی ضرورت ہے اس کا خیال نہیں رکھتی ہیں. شادی سے پہلے تو بہت شوق ہے سجنے کا, سنورنے کا, میک اپ کرنے کا. شادی ہوتے ہی مطلب ہمارے معاشرے میں عورتیں اپنے شوہر کے لیے نہیں بنتی سنورتی ہیں. پکنک پہ جانا ہے, شاپنگ کرنے جانا ہے, حتیٰ کہ جلسہ سننے بھی جانا ہے تو تیار ہو کر کے جائیں گی. شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے. ہمارا دین, میں نے بتایا نا ہمارے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہمارے دین نے یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت کریں. ہو گیا شیخ ٹائم, 5 منٹ لے سکتے ہیں اور ہاں. دیکھیے ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن مظعون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت متقی صحابی ہیں, اتنے دیندار تھے نا وہ اور اتنے اللہ والے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا, اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں خسی ہو جاؤں, اپنی مردانگی ختم کر لوں, شادی وادی نہیں کرو, صرف عبادت میں لگا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, نکاح کرو. میں بھی نکاح کرتا ہوں, نکاح میری سنت ہے. نکاح کرنے سے آدمی دین سے دور نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے. عثمان ابن مظعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جب دیکھا عثمان ابن مظعون کی بیوی کو, تو یہ دیکھا کہ بھائی سادہ سا لباس پہنا ہے, چہرے پر کوئی زینت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اپنا حال کیا بنا کے رکھا ہے, مغیبات کی طرح. مغیبات ایسی عورتوں کو کہا جاتا تھا جن کے شوہر تجارت کے لیے یا جہاد کے لیے شہر سے باہر ہوتے تھے. تو جب شوہر شہر میں نہیں ہوتا تھا تو عورتیں کیا ہیں, بن سنور کے نہیں رہتی تھی. حضرت عائشہ نے کہا کہ عثمان ابن مظعون تو گھر میں ہے تمہارے نا, مدینہ میں موجود ہے, پھر تم نے یہ مغیبات کی طرح اپنی حالت کیوں بنا کر کے رکھی ہے, اچھے کپڑے نہیں پہنے ہیں, جو زیب و زینت کا سامان ہے زیور وغیرہ وہ نہیں پہنے, ایسی حالت کیوں اپنی بنا کے رکھی ہے. تو ان کی بیوی نے کہا میں کس کے لیے تیار ہوں.
عثمان ابن مظعون کو تو دن کے روزے اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نماز پڑھتے ہیں، کیا پھر میں تیاری مطلب اگر شوہر نہیں دکھتا تو عورتیں تیار نہیں ہوتی تھیں. ہمارے یہاں بیچارہ شوہر ہی وہ مظلوم مخلوق ہے جس کے لیے عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی. ہاں شادیوں میں خوب تیار ہو کر کے جائیں گی، دوسرے لوگ دیکھنے والے ہیں، اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت عثمان ابن مظعون کی حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی تک پہنچائی. تو اللہ کے نبی نے عثمان ابن مظعون کو بلایا، سمجھایا کہ تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی پر بھی تمہارا حق ہے، اس کو بھی پورا کرو. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا دیکھو جب سفر سے باہر سے آتے ہو مدینہ تو ڈائریکٹ گھر میں مت جاؤ. آدمی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ سفر سے آتے تھے تو کوئی فون اور چٹھی تو چلتی نہیں تھی کہ بتا دو کہ میں آج آنے والا ہوں. وہ تو جب قافلے آ جاتے تھے مدینہ میں تب پتا چلتا تھا کہ فلاں صاحب جو گئے تھے، فلاں قافلہ جو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے. فرمایا فوراً گھر کے اندر مت چلے جاؤ ڈائریکٹ، کیونکہ عورت کو نہیں پتا ہے نا کہ میرا شوہر آ چکا ہے، تو وہ تو ایسے ہی بالکل بکھری ہوئی اور اجڑی ہوئی حالت میں ہوگی. اللہ کے نبی فرمایا پہلے مسجد میں آؤ اور گھر پہ اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں. کیوں؟ تاکہ عورت تمہارے لیے تیار ہو جائے. لِتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعْثَةُ، اللہ کے نبی نے فرمایا تاکہ جو مغیبہ عورت ہے جس کا شوہر نہیں تھا وہ اپنے بال وغیرہ جو صاف کرنے ہیں اس کو صاف کر لیں اور کنگھی وغیرہ کر لے بالوں. یہ نبی نے سکھایا ہم کو کہ شوہر اگر آنے والا ہے، زیادہ دن پر آیا ہے، اس کے لیے کنگھی انگھی کر کے تیار ہو کر کے رہو. شوہروں کو بھی اور مردوں کو بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. خود حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو کیسے آتے تھے؟ تو فرمایا گھر آتے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے کہ بیوی کے قریب جانا ہے تو کہیں میرے منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو. مجھے واللہ ایسی عورتوں پہ بہت رحم آتا ہے نا جن کے شوہر سگریٹ کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، کیسے ان کی عورتیں ان کو برداشت کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدبودار چیز نہیں بھی کھاتے تھے، پھر بھی وہ بغیر مسواک کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. تو یہ سارا جسمانی ایک آدمی کی جو ضرورت ہے ساری حدیثیں آپ کو پتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت پر رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں جو شوہر جس کو بلائے اور وہ منع کر دے. ہاں عورت اگر منع کر دے اور شوہر ناراض ہو جائے تو جو آسمان پہ جو رب ہے وہ رات بھر اس سے ناراض رہتا ہے. ایک آدمی کی ویسے بیچارے کو ایک شادی کرنے ملتا ہے، آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ 2-3 کر بھی نہیں سکتا ہے، سارا آپشن آپ ہی ہے ان کے اس کے پاس. وہ بھی اگر انسان کی ضرورت پوری نہیں کرے گا تو پھر اس کے بہکنے کے راستے بہت ہوتے ہیں. تو شریعت نے یہ نظام بنایا کہ عورتوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک آدمی کی جو ذہنی جسمانی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرے. پھر شریعت نے زنا سے بچانے کے لیے ایک سے زائد شادی کا بھی آپشن رکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اس کی ضرورت ایک عورت سے پوری نہیں ہو رہی ہے 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے. سنت تو ہے ہی ہے دوسری شادی، سنت ہونے کے ساتھ بعض مردوں پر دوسری شادی واجب ہو جاتی ہے، صرف سنت نہیں ہے یہ. اگر کسی آدمی کو یہ خوف ہو کہ ایک نکاح کے بعد میں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں، اگر دوسرا نکاح نہیں کیا زنا میں ملوث ہو سکتا ہوں، ایسے مرد پر دوسری شادی کرنا واجب ہے. بلکہ 2 کر لیا تو تیسری کرنا واجب ہے، 3 کر لیا تو چوتھی کرنا واجب ہے. اور کسی معاشرے میں کسی بھی فرد کو حق نہیں حاصل کہ ایسے آدمی پر ملامت کرے جو حلال ذریعے سے اپنی جسمانی ضرورت پوری کر رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو حلال ذریعے سے اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ملامت نہیں، سوسائٹی کو حق نہیں کہ وہ ملامت کرے. ہمارے معاشرے میں بدکار آدمی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہے جتنا 2-3-4 شادیاں کرنے والا برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ سارا نکاح کا سسٹم، یہ پورا حجاب کا سسٹم، یہ شریعت نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ معاشرہ فحاشی سے، بے حیائی سے بچا رہے. اس سسٹم کو بنانے کے بعد پھر قانون بنایا کہ بھائی اتنا سب کچھ بیریئرز ہیں، یہ پورا پردے کا بیریئر ہے. زنا کے معاملے میں اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی زنا مت کرو، شریعت کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وہ سارے راستے شریعت نے بند کر دیے جو آدمی کو زنا تک لے جانے والے تھے. آنکھ ایک راستہ ہے، شریعت نے کہہ دیا اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. چھونے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو چھوئے. اس کے ہاتھ میں کوڑ ہو جائے، اس کے کندھے تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی نامحرم عورت سے مسافہ کرو، اس کا ہاتھ پکڑو. چھونے پر پابندی، دیکھنے پر پابندی، ایک ساتھ خلوت پر پابندی. شریعت نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت اجنبی مرد دو ایک گھر ایک جگہ اکیلے میں ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں سے. خلوت میں اجازت نہیں ہے.
ایک اگر بلڈنگ میں بھی رہتے ہیں، لفٹ میں اگر کوئی عورت ہے اجنبی تو آدمی کو اجازت نہیں کہ اس لفٹ میں جائے. وہ خلوت پر پابندی لگا دی گئی، گفتگو کرنے پر پابندی لگا دی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نامحرم اجنبی عورت سے بغیر اس کی ولی کی اجازت کے بات نہیں کی جا سکتی. اس سے بات کرنا، اس کی ولی کی اجازت لو. ضرورت کے تحت بات کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. نرمی سے بات مت کرو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے بارے میں تمنائیں کرنے لگے. بات کرنے پر پابندی لگا دی. مسجد میں آنے کی اجازت دی، لیکن کتنی پابندی کے ساتھ. فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ زانیہ ہے. زیور پہن کر کے نکلے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اب ایسے زیور پہن کے گھر سے باہر مت نکلو جس کی کھنک کی آواز بھی غیر مردوں کے کان میں جائے. یہ نظام، پردہ صرف ایک کپڑا پہن لینے کا نام نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے پردے کا، پورا نظام ہے پردے کا. حدیث میں آتے ہیں عورتیں اور مرد گھر سے باہر، مسجد سے باہر نکلتے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ راستے میں خلط ملط ہو جا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرد راستے کے بیچ سے چلیں گے، عورتیں راستے کے سائڈ سے چلیں گی. عورتیں اتنا چپک کے چلنے لگی کہ ان کے کپڑے دیواروں کو رگڑنے لگ گئے کہ بیچ راستے سے مرد چلیں گے تو عورتوں کنارے سے چلنا ہے. اتنی پابندیاں شریعت میں. یہ حجاب اصل میں ایک نظام ہے، محض ایک کپڑا نہیں، کپڑا پہن لیا بس ہو گیا نقاب کا پورا. میں دیکھ رہا ہوں یہ سینس ہی نہیں ہے پردے کا. مسلمان عورتیں، ایک بھائی نے بتایا آپ کے یہاں پہ کی رکشہ ڈرائیور کے بغل میں جا کے بیٹھ جا رہی ہیں. ہاں، شیئرنگ رکشہ لے رہی ہیں، آدمی کے ساتھ بیٹھ جا رہی ہیں. یہ بہت عجیب اور بہت بری چیز مجھے لگتی ہے. جن علاقوں میں، شہروں میں شیئرنگ والی رکشہ چلتی ہے، عورتیں نقاب پہنی ہوئی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، کوئی بھی مرد بغل میں آ کے چپک کے بیٹھ جا رہا ہے. بھائی آپ نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ تاکہ آپ کا جسم چھپا رہے نا. تو جسم آپ نے چھپا لیا ہے. جسم چھپانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ جسم کسی دوسرے مرد کے جسم سے ٹچ نہ ہو. ٹچ ہونا یہ تو دکھنے سے زیادہ بری چیز ہے نا. تو چھپانے کے لیے نقاب پہن لیا اور ایک مرد آپ کے بغل میں آ کے چپک کے بیٹھا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. 10 روپیہ 20 روپیہ زیادہ دو رکشے والے کو، ایک سیٹ اور خالی رکھ کے جاؤ. 10-20 روپیہ کہ آپ کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے. 20 روپیہ زیادہ دے دو، ایک سیٹ خالی رہے گی بغل میں. اپنی عزت کی حفاظت تمہارے لیے 20 روپے سے زیادہ اہم ہے کہ نہیں؟ تو یہ پورا نظام ہے حجاب کا. پھر اس کے بعد شریعت نے جو ہے نا وہ قانون رکھا ہے کہ اتنے بیریئر لگانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی زنا کے دروازے پر پہنچ جا رہا ہے تو اس کو پھر سزا کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں نے زنا کیا تو مجھے کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا. ہمارے یہاں لوگ صرف قانون کی بات کرتے ہیں. اسلام قانون سے پہلے نظام بناتا ہے اور نظام سے پہلے ذہن بناتا ہے. یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا اسلام کا. جو نظام عفت ہے، جو اس نے معاشرے کو فحاشی سے بچانے کے لیے جو اسٹیپس لیے ہیں، جو اقدامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی فحاشی سے، بدکاری سے، زنا سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.